بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس العاشر۔ ہم آج پڑھیں گے اسم کی اعرابی حالتیں۔ آج اس کا پہلا پارٹ ہے۔ تو دیکھیں یہ جو سبق ہے اس میں اسم کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ کون کون سی حالتیں ہیں، وہ کس کس طریقے سے ظاہر ہوں گی، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حالتوں کا اختلاف ہے اس اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات سے تبدیل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ زبر سے تبدیل ہوتا ہے، زیر سے تبدیل ہوتا ہے، پیش وغیرہ سے تبدیل ہوتا ہے، یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ مطلب جو اسم کے آخر کے اندر جو حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، زبر آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے، پیش آ گئی ہے، دو زبر آ گئی ہیں، دو زیر آ گئی ہیں، دو پیش آ گئے ہیں، اس قسم کے جو حرکات ہوتی ہیں ان حرکات کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعراب ہے اس اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت مطلب یہ ہے کہ جو زبر زیر اور پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، یعنی یہ حرکت کے ساتھ اعراب یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے اعراب بالحروف۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بعض حروف کی زیادتی یا اضافے کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مطلب اس میں بتایا یہی جاتا ہے، مثال کے طور پہ پیش ہے، یہ بتائی جاتی ہے حالت رفع، لیکن وہ پیش کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہے حالت رفع، بلکہ وہ بتائی جاتی ہے واو کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے جو حالت نصبی ہے جو جیسا کہ عام طور پہ تو ہوتی ہے زبر کے ساتھ، لیکن یہ زبر کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہے بلکہ الف کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ یہ اس میں جو حالت جری ہے جو عام طور پہ دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ بتائی جاتی ہے، لیکن جو اعراب الحروف ہوگا اس میں یہی والی حالت جری دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ نہیں بتائی جائے گی، یا کے ذریعے سے بتائی جائے گی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کافی صورتیں ہیں اعراب الحروف کی جو انشاءاللہ آگے چل کے خود ہی آپ سمجھ لیں گے۔ فرما رہے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا، آگے چل کے والی بات مزید وضاحت سے آئے گی۔ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اسم فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفع میں سمجھو۔ اب دیکھیں جو حرکات ہیں جو اعراب ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں، دوسرا اعراب ہوتا ہے حالت نصبی میں، تیسرا اعراب ہوتا ہے حالت جری میں۔ اب حالت رفع میں بتا رہے ہیں کہ حالت رفع کب آئے گی، تو بتا رہے ہیں کہ حالت رفع آئے گی جب فعل کا فاعل ہو، یعنی فاعل کے اوپر رفع اعراب آئے گا۔ نمبر دو مبتدا ہو، مبتدا کے اوپر حالت رفع آئے گی۔ نمبر تین خبر ہو، اس خبر کے اوپر بھی رفع والی یعنی رفع والا اعراب یہ واقع ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ جب فعل کا فاعل فاعل ہو یا مبتدا ہو یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفع میں سمجھو۔ مبتدا اور خبر کی جو مثالیں وہ سبق نمبر 6 کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جب مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی حیت بتائے تو اسے حالت نصبی میں سمجھ لیجیے۔ اگلا مسئلہ، حالت رفع تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ مبتدا کے اوپر آتی ہے، خبر کے اوپر آتی ہے، فاعل کے اوپر آتی ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ حالت نصبی یہ کس کے اوپر آتی ہے، تو دیکھیں حالت نصبی جو ہے یہ مفعول کے اوپر واقع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو حال ہے یعنی ذوالحال کا جو حال ہے اس کے اوپر بھی نصب واقع ہوتا ہے۔ اب حال کیا ہوتا ہے، دیکھیں حال جو ہے نا یہ فاعل کی حیت کا مطلب حالت، فاعل کی حالت کو کوئی لفظ بتاتا ہے، یہ اسی طریقے سے جو مفعول ہے مفعول کی حالت کے لیے کوئی لفظ آتا ہے عربی میں بتانے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے حال۔ حال کے اوپر بھی نصب واقع ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ دو ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جب مفعول واقع ہو، نمبر ایک یہ اسی طریقے سے فاعل یا مفعول کی حیت یعنی حالت بتائی جا رہی ہو تو جس لفظ سے حیت بتائیں گے آپ، جس لفظ سے آپ حالت بتائیں گے اس کے اوپر نصب آئے گا اور آپ اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو جر آئے گی وہ آئے گی دو صورتوں کے اندر، وہ ایک تو ہوگا مضافلے کے اوپر جر آتی ہے، نمبر دو حرف جر کے بعد کوئی آ جاتا ہے اسم، اس کے اوپر بھی جر واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زیر آ جائے گی یا دو زیریں آ جائیں گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ مضافلے ہو یا کسی حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ اب آگے ان کی مثالیں آئیں گی، مثالوں سے بات انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب مثال دیکھیں ذرا، وہ آگے مثال آ رہی ہے لیکن پہلے ایک اور بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مختلف اسموں کی علامات اعراب، اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر کو رفع دو پیش آتے ہیں، حالت نصبی میں نصب یعنی دو زبر آتے ہیں، حالت جری میں جر یعنی دو زر آتے ہیں۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، آپ نے یہ تو پڑھ لی ہے حالت رفع کس پہ آتی ہے، حالت نصبی کس کے اوپر آتی ہے، حالت جری کس کے اوپر آتی ہے۔ اچھا اب آگے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالت رفع کو اظہار کریں یعنی ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، حالت نصبی کو ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، حالت جری کو ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ایک زبر آئے گا، کبھی دو زبر آئیں گے، کبھی ایک پیش آئے گا، کبھی دو پیش آئیں گے، کبھی ایک زیر آئے گی، کبھی دو زیر آئیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ذریعے سے، یعنی یہ کہ حالت رفع میں دو پیش، حالت نصبی میں دو زبر اور حالت جری میں دو زیر، یہ کب آئیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسم واحد ہے یا اسی طریقے سے جمع مکسر ہے، ان دو صورتوں کے اندر حالت رفع میں آپ نے دو پیش لے کر آنے ہیں، حالت نصبی کے اندر آپ نے دو زبر لے کر آنے ہیں، حالت جری کے اندر آپ نے دو زیر لے کے آنے ہیں، جیسا کہ اب آگے مثال دیں گے۔ ایک مثال حضرت دیں گے واحد والی
اور ایک مثال دیں گے جمع مکسر والی تاکہ بات سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیں ذرا مثال کے طور پہ ارسل زید مکتوبا الی خالد۔ اب یہ دیکھیں ارسل فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ اب زید یہ فاعل ہے، مکتوبا یہ مفعول ہے، ارسل یہ فعل ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، اور زید یہ فاعل ہے، مکتوبا یہ مفعول ہے، الی حرف جر اور خالد یہ مجرور ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز فعل کے ذریعے سے کیا جائے، اور اس میں تینوں اسم واحد ہیں۔ کون کون سے تین اسم؟ ان میں سے ایک یہ زید ہے، دوسرا یہ مکتوب ہے، اور تیسرا یہ خالد ہے۔ یہ تینوں اسم جو ہیں یہ واحد کے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ان تینوں کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے، یعنی جو حالت رفعی آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، حالت نصبی آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، حالت جری آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، وہ کیسے آ رہی ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے دونوں اصولوں کے تحت۔ اب دیکھیں ایک اصول تو یہ کہ جو حالتوں کا اختلاف ہے وہ حرکات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو لہذا اس کا یہ اعراب ہے۔ یہ زیدن کا یہ جو دو پیش ہے یہ اعراب ہے، مکتوبن میں جو دو زبر ہے یہ اعراب ہے، خالدین کے آخر میں جو دو زیر ہے یہ اعراب ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر دو، دوسرا آپ نے یہ بتایا تھا کہ حالت رفع میں کب ہوگا؟ جب فعل کا فاعل ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بھیجنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ زید ہے نا، تو لہذا زید یہ بنے گا فاعل۔ جب فاعل ہوگا تو پھر آپ نے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حالت رفع میں سمجھنا ہے، تو لہذا یہ زید ہوگا حالت رفع میں۔ اور اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ فاعل کا جو فعل وہ واقع کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو فاعل کا فعل یہاں پہ واقع ہو رہا ہے مکتوبن کو، کہ زید نے مکتوب یعنی خط بھیجا، تو اب یہ جو خط یعنی مکتوب ہے یہ مفعول ہے، تو یہ ہوگا حالت نصبی میں، کیونکہ یہ فرمایا تھا نا کہ مفعول واقع ہو تو اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو خالد ہے یہ حرف جر کے بعد واقع ہے تو یہ حالت جری میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زید حالت رفع میں اس لیے کہ فاعل ہے، مکتوب یہ حالت نصبی میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور خالد یہ حالت جری میں ہے اس لیے کہ یہ مجرور ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ کہ اس میں حالت رفع آپ نے ظاہر کیسے کرنی ہے، حالت نصبی آپ نے کیسے ظاہر کرنی ہے، حالت جری آپ نے کیسے ظاہر کرنی ہے، اس کے لیے آپ یہ آگے والا اصول دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اسم واحد ہو تو حالت رفع میں دو پیش دیں گے، لہذا یہ چونکہ زید اسم واحد ہے تو ہم نے حالت رفع میں دو پیش ڈال دیے، اور اسی طریقے سے حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ اگر واحد ہو تو پھر ہم نے دو زبر ڈالنے، تو لہذا مکتوباً چونکہ یہ واحد ہے اس کی جمع ہے مکاتیب، تو یہ واحد ہے لہذا حالت نصبی میں ہم نے دو زبر ڈال دیے، اور اسی طریقے سے حالت جری میں اگر واحد ہوگا تو آپ نے دو زیر ڈالنے ہیں، لہذا ہم نے خالد چونکہ یہ مجرور ہے حرف جر کے بعد آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کے آخر میں دو زیر یہ ڈال دیے ہیں۔ یہ ہوگی ایک مثال۔ اب دوسری مثال دیکھیں ذرا، ارسل الرجال ثیابا الی النساء۔ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ارسل ہے یہ فعل ہے، ارسلہ کا مطلب یہی ہے بھیجا، آدمیوں نے بھیجا کپڑوں کو عورتوں کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ جو تینوں کے تینوں ہیں جمع مکسر ہیں، الرجال ہے یہ رجل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، ثیاب ہے یہ ثوب کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، اور نساء ہے یہ امراتن کی جمع ہے من غیر لفظی، لہذا یہ بھی جمع مکسر ہے، تینوں کے تینوں جمع مکسر ہے۔ اب جب یہ تینوں جمع مکسر ہیں تو جمع مکسر میں پہلی بات تو اب یہاں پہ یہ سمجھیے کہ اس کا اعراب کون سا ہے، تو دیکھیں الرجال یہ فاعل ہے کیونکہ بھیجا مردوں نے ہے، تو یہ تو فاعل ہے، فاعل کے اوپر کیا اعراب آتا ہے؟ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے، فاعل کو حالت رفع میں سمجھنا چاہیے، لہذا اس کے اوپر تو آئے گا رفع، اور کس چیز کو بھیجا ہے؟ فاعل کا جو فعل واقع ہو رہا ہے وہ ثیاب کے اوپر یعنی کپڑوں پہ واقع ہو رہا ہے، تو جو ثیاب ہے اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے کیونکہ مفعول ہے، مفعول کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے، اور الی حرف جر کے بعد چونکہ النساء آ رہا ہے تو حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اس کو حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حالت رفع میں الرجال ہے، حالت نصبی میں ثیاب ہے، حالت جری میں النساء ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے اظہار کیسے کرنا ہے، تو اظہار کے بارے میں ہم نے یہاں پہ اصول پڑھ لیا تھا، اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو، اور یہ جمع مکسر بھی ہے تینوں۔ کیسے جمع مکسر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ کہ جو الرجال ہے یہ رجل کی جمع مکسر ہے، ثیاب یہ ثوب کی جمع مکسر ہے، نساء یہ امرا کی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کہتے کسے ہیں وہ ساری تفصیلات پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر میں بھی حالت رفع دو پیش، حالت نصبی دو زبر اور حالت جری دو زیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں نا ثیابن یہ حالت نصبی ہے تو ہم نے دو زبر لگا دیے، الرجال یہ حالت رفع ہے تو یہاں پہ ہم نے دو پیش کیوں نہیں لگائے؟
حالانکہ اصول تو یہ ہے نا کہ اگر جمع مکسر ہو تو دو پیش لگانے چاہیے. تو دیکھیں دو پیش اس لیے نہیں لگائے ہیں کیونکہ دو پیش کو کہتے ہیں تنوین, اور تنوین اور الف لام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر الف لام ہوگا کسی اسم کے شروع میں تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی, جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے شروع میں چونکہ الف لام ہے اس وجہ سے اس پہ دو پیش نہیں آئے ہیں, اصولی اعتبار سے اس کے اوپر دو پیش ہی بنتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ایک پیش لگایا ہے. اور النساء اس پر بھی ہم نے ایک زیر اس لیے لگایا ہے کیونکہ نساء کے شروع میں الف لام ہے, وگرنہ اصولی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے حالت جری ہو تو اس میں دو زیر ہی پڑھے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا سبق ہے. الرجال یہ بنے گا فاعل, ثیاب یہ بنے گا مفعول, اور نساء یہ بنے گا مجرور. یہ دوسری مثال ہوگی. اب تیسری مثال بھی دیکھ لیں, یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. اب یہ دیکھیں جاء زید, آیا زید اس حال میں کہ وہ حامد کے گھوڑے پر سوار تھا. یہ تیسری مثال دیکھیں. جاء یہ فعل ہے, زید یہ فاعل ہے, اور راکبن یہ حال ہے, الا حرف جر ہے, فرس مضاف ہے, حامد مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ بھی اب یہ سمجھیے زید یہ واحد ہے اور یہ فاعل واقع ہو رہا ہے کیونکہ آنے والا کون ہے, وہ زید ہے. تو لہذا فاعل کے اوپر کون سا اعراب آتا ہے, ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, اس کی حالت رفع ہے. اور واحد ہو تو حالت رفع کیسے ظاہر ہوتی ہے, دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے, جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ظاہر کر دی ہے. اب راکبن دیکھیں یہ جو فاعل ہے نا اس کی حیت اس کی حالت کو بتا رہا ہے, یعنی کہ جب زید آیا تھا تو آتے وقت اس کی حالت کیا تھی, تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا, سوار ہونے کی حالت میں آیا تھا. تو یہ جو راکبن ہے یہ زید کی حالت کو بتا رہا ہے. تو حال کے اوپر کیا اعراب آتا ہے, وہ یہاں پہ ذکر ہوگا کہ فاعل یا مفعول کی حیت یعنی حالت کو بتایا جائے تو اسے حالت نسبی میں سمجھنا چاہیے. پتہ چلا کہ جو حال ہے اس کے اوپر نصب آتا ہے, تو لہذا راکبن اس کے اوپر ہم نے حالت نسبی ظاہر کی ہے, اور چونکہ یہ راکبن واحد کا لفظ ہے لہذا ہم نے حالت نسبی کو دو زبر کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے. اور آگے چلیں فرسی حامدن. اب یہ دیکھیں فرس, اس کے اوپر تو دو زیر کیوں نہیں آئی ہیں, کیونکہ الا حرف جر تو ہے, اس کے اوپر تو دو زیر آنی چاہیے. تو دیکھیں جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے اوپر سنگل اعراب آتا ہے, اس کے اوپر زبر آتا ہے, زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے. تو یہ چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کے اوپر دو زیر نہیں آئی ہیں, ایک زیر آئی ہے. اور حامد اس کے اوپر دو زیر آئی ہے, کیوں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہو تو اس کو بھی حالت جری میں سمجھنا چاہیے, اور حامد چونکہ فرس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے لہذا اس کے اوپر حالت جری ہے, اور حالت جری اگر واحد کا لفظ ہو تو اس کے اوپر دو زیر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ تین جملے ہیں, یہ آگے ہیں, یہ جملہ فعلیہ ہے, آگے فرما رہے ہیں کہ راکبن یہ حالت جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے پارٹ کے اندر جو باقی باتیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس العاشر, اسم کی اعرابی حالتیں, اس کے پارٹ 2 میں خوش آمدید. گزشتہ حصے کے اندر ہم نے اعراب سے متعلقہ کچھ احکامات و مسائل پڑھے تھے. آج کے اس ویڈیو کے اندر جو بقیہ احکامات و مسائل ہیں وہ پڑھیں گے. دیکھیں اس میں جو حالت رفع ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا, حالت نسبی وہ ہم نے پڑھ لیا تھا, حالت جری وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہاں سے اب ایک اور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو صفت ہے اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ موصوف والی ہوگی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر موصوف کے اوپر رفع ہے تو پھر صفت اس کے اوپر بھی رفع آئے گا, اور اسی طریقے سے اگر موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب آئے گا, اگر موصوف کے اوپر جر ہے تو صفت کے اوپر بھی جر آئے گا. دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ صفت کی جو اعرابی حالت ہے وہی ہوگی جو موصوف کی ہے. اگر موصوف مرفوع ہو, اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں کہ مرفوع کسے کہتے ہیں, منصوب کسے کہتے ہیں, مجرور کسے کہتے ہیں. دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے حالت رفع, ایک ہوتا ہے رفع, نصب, جر. رفع جیسے پیش, نصب جیسے زبر, اور جر جیسے زیر. اب دوسری سمجھیں, اس کو حالت بھی کہتے ہیں, حالت رفع, حالت نسبی, حالت جری. اور تیسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ جس لفظ کے اوپر رفع ہوگا اس کو کہا جائے گا مرفوع, جس لفظ کے اوپر نصب ہوگا اس کو کہا جائے گا منصوب, اور جس لفظ کے اوپر جر ہوگا اس کو کہا جائے گا مجرور. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر موصوف مرفوع ہو یعنی موصوف کی حالت رفع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگا یعنی صفت کی حالت بھی رفع ہوگی. اسی طریقے سے اگر موصوف منصوب ہو یعنی اس کے اوپر نصب ہو, حالت نسبی ہو, تو پھر صفت بھی منصوب ہوگا یعنی صفت کے اوپر بھی حالت نسبی آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر موصوف مجرور ہو یعنی اس کے اوپر حالت جری ہو تو جو صفت ہے صفت کے اوپر بھی حالت جری ہوگی, صفت بھی مجرور ہوگی. جیسے کہ مثال دیکھیں ذرا, ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الی ملک عادل. اس کا ترجمہ دیکھ لیں, بھیجا عالم شخص نے لمبا خط عادل بادشاہ کی طرف, انصاف کرنے والے بادشاہ کی طرف. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ عالم, اسی طریقے سے طویل اور عادل, یہ تین صفات ہیں. فرما رہے ہیں کہ عالم, طویل اور عادل یہ صفتیں ہیں جن میں ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسے ان کے موصوف کی, رجل, مکتوب اور ملک کی. اب یہاں پہ دیکھیں رجل یہ موصوف ہے اور رجل کے اوپر رفع ہے, کیوں,
کیونکہ یہ ارسلہ کا فاعل ہے اور فاعل کے اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفیع ہے. تو جب رجل کے اوپر حالت رفیع ہے تو رجل کی جو صفت ہے عالم اس پر بھی حالت رفیع ہے. اور اسی طریقے سے مکتوباً اس کے اوپر نصب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ارسلہ کا مفعول ہے اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے. تو جب مکتوباً کے اوپر حالت نصبی ہے تو پھر اس کی جو صفت ہے طویلاً اس کے اوپر بھی حالت نصبی ہے. اور اسی طریقے سے ملکن اس کے اوپر حالت جری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. تو لہذا اس کی جو صفت عادل ہے اس کے اوپر بھی حالت جری ہے. تو جیسی موصوف کا اعرابی حالت ہوگی ویسی ہی صفت کی اعرابی حالت ہوگی. اگلا اصول دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفیع میں اس کے آخر میں زبر اور الف نون، اور حالت نصبی میں اور جری میں زبر اور یا نون زیر نی یہ لگاؤ. دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مفرد کے اوپر آپ نے حالت رفیع دو پیش، حالت نصبی دو زبر اور حالت جری دو زیر کے ساتھ ظاہر کرنی ہے. اور اسی طریقے سے جمع مکسر میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو تثنیہ ہے یعنی جو دو کے اوپر دلالت کرے اس کی حالت رفیع کیسے ظاہر کرنی ہے. تو دیکھیں جو تثنیہ کی حالت رفیع ہے وہ ایسے ظاہر نہیں ہوتی کہ دو پیش کے ساتھ آپ تثنیہ کی حالت رفیع ظاہر کریں، یا حالت نصبی میں دو زبر لے کر آئیں، یا حالت جری میں دو زیر لے کر آئیں. ایسا نہیں ہوتا تثنیہ میں. تثنیہ میں حالت رفیع آپ نے ایسے کرنی ہے کہ پہلے نمبر پر تو آئے گا زبر اور زبر کے بعد الف اور نون لگا دیں گے، یہ حالت رفیع میں ہوگا. اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں ہوگا زبر اور زبر کے بعد یا ساکن اور نون زیر نی یہ لگایا جائے گا. دونوں میں نصبی حالت بھی ایسے ہی ہوگی، جری حالت بھی ایسے ہی ہوگی. جیسا کہ مثال دیکھیں، کتب الرجلان مکتوبین الی المرأتین، کتبہ لکھا ہے دو مردوں نے دو خط لکھے ہیں دو عورتوں کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیں رجل اس کی تثنیہ ہے رجلان. اب یہاں پہ دیکھیں ایک زبر لگایا اور زبر کے بعد الف اور نون زیر نی لگا دیا، یہ حالت رفیع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتبہ کا فاعل ہے اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے. اب آگے چلیں، مکتوبینی یہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتبہ کا مفعول ہے اور مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے. اب یہ منصوب تو ہے لیکن یہ تثنیہ ہے، لہذا اس کی حالت نصبی دو زبر کے ساتھ نہیں آ رہی ہے بلکہ زبر اور یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ آپ اس کی حالت نصبی لے کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مرأتینی یہ مجرور ہے، اس کی حالت جری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس کی حالت جری دو زیر کے ساتھ نہیں آ رہی ہے بلکہ زبر اور اسی طریقے سے یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ حالت جری آ رہی ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا حالت نصبی اور جری میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ایسے ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے. اگر ترکیب میں مفعول ہوگا تو حالت نصبی ہے، اگر ترکیب میں مجرور ہوگا تو یہ حالت جری ہے. اچھا یہ تو ہو گیا تثنیہ کے اعراب. اب تثنیہ کے ساتھ نا کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا اعراب بھی تثنیہ والا ہی کہلاتا ہے. وہ کون کون سے الفاظ ہیں وہ حضرت ذکر فرما رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے اسنان اور اسنتان. اسنان ہوتا ہے تثنیہ کے لیے دو کو کہا جاتا ہے، اور اسنتان یہ بھی تثنیہ یعنی دو کو کہا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسنان مذکر کے لیے اور اسنتان مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے، یعنی حالت رفیع میں زبر اور الف اور نون زیر نی، حالت نصبی میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی، حالت جری میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی اس کے ساتھ آئے گا، اسنان کا بھی اور اسنتان کا بھی. اور اسی طریقے سے کلا اور کلتا، اس کا بھی یہی معنی ہے. کلا اس کا معنی دونوں، کلتا اس کا معنی ہے دونوں. فرق یہ ہے کہ کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا اعراب بھی یہی والا ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ ہے تو اعراب تثنیہ والا لیکن اس کے آخر میں نون نہیں ہوتا، باقی سارا ویسے ہی ہے. یعنی حالت رفیع میں زبر اور الف، جیسا کہ یہاں پہ ہے لام پر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، تا پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. اور حالت نصبی میں زبر اور یا ساکن، جیسا کہ یہاں پہ ہے کلئی اور کلتئی. اور حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوگا زبر اور یا ساکن، جیسا کہ وہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا کلئی اور کلتئی، نون نہیں ہوگا. باقی سارا کا سارا اعراب تثنیہ والا ہے. یہ فرما رہے ہیں کلا اس کا معنی ہوتا ہے دونوں، کلتا اس کا معنی بھی ہوتا ہے دونوں، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی حالت نصبی اور جری میں کلئی اور کلتئی پڑھے جائیں گے، جیسے کہ جا رجلانی کلاہما، رأیت رجلین کلیہما، مررت ارسلت رجلین کلیہما. اب ذرا اس کو ذرا دیکھیں مثالوں کو. اب دیکھیں جا رجلانی، اب یہ رجلان یہ فاعل ہے جا کا، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے. اب تثنیہ کی حالت رفیع کیسے ظاہر ہوئی ہے؟ زبر الف اور نون زیر نی. اب آگے اس کو دیکھیں کلا کو، زبر اور الف لیکن آگے نون نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب حالت نصبی میں دیکھیں رأیت الرجلین کلیہما. اب یہ دیکھیں لینی، زبر یا ساکن اور نون زیر نی،
کیوں؟ کیونکہ یہ رجلین جو ہے رأیتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول کی حالت نسبی ہے جو کہ ہم نے ظاہر کی ہے زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ۔ آگے دیکھیں ذرا، آگے بھی ایسے ہی ہے، زبر اور یا ساکن کلئی، یہاں پر جو ہے نون نہیں آئے گا کیونکہ یہ کلا اور کلتا کے ساتھ نون نہیں لگتا ہے، لیکن اس کی بھی حالت نسبی ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ارسلت الی رجلین کلیہما، اب یہ رجلین ہے یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو لفظ آئے گا اس کی حالت جری ہوتی ہے، اس کے اوپر جر آتا ہے۔ اب حالت جری کیسے آئی ہے؟ زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ، اس کے بعد آگے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ لئی، زبر اور یا ساکن، نون نہیں ہے کیونکہ یہ کلا ہے۔ آگے فرمایا کہ کلا اور کلتا کا جو استعمال ہے وہ اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اس میں نون نہیں آتا ہے بلکہ نون کے بدلے میں ضمیر آ جاتی ہے تثنیہ کی، جیسا کہ ادھر دیکھیں گے کلا کے بعد یہ ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کلئی کے بعد ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کلئی کے بعد ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ضمیر ہوتی ہے، نون نہیں آتا ہے۔ اگلا اصول دیکھیں، یہاں تک اب ہم نے پڑھ لیا ہے واحد، اس کی حالت رفع، حالت نسبی اور حالت جری میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حالت رفع دو پیش، حالت نسبی دو زبر، حالت جری دو زیر کے ساتھ، جمع مکسر کی بھی یہی حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ کی اور اسی طریقے سے اسنان اسنتان کی، کلا اور کلتا، ان کی حالت رفع پڑھ لی ہے کہ زبر اور الف نون کے ساتھ، کلا اور کلتا کے علاوہ، اور اسی طریقے سے حالت نسبی اور جری میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ۔ اب آگے جمع کے بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ پیش واو ساکن اور نون زبرنا، اور حالت نسبی اور جری میں زیر یا ساکن اور نون زبرنا یہ بڑھانا چاہیے۔ یہ جمع کی حالت ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ حالت رفع کے اعتبار سے جو مختلف اسماء ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ جیسے واحد ہے، اس کی آپ نے حالت رفع کسی اور طریقے سے ظاہر کرنی ہے، حالت نسبی کیسے ظاہر کرنی ہے، حالت جری کیسے ظاہر کرنی ہے، تثنیہ کی آپ نے ایسے ظاہر نہیں کرنی ہے۔ جو تثنیہ کی آپ نے حالت رفع نسبی اور جری ظاہر کرنی ہے وہ آپ نے جمع مذکر سالم کی ظاہر نہیں کرنی، جو آپ نے جمع مذکر سالم کی ظاہر کرنی ہے وہ آپ نے جمع مؤنث سالم کی ظاہر نہیں کرنی، وغیرہ ذالکہ۔ تو اس طریقے سے مختلف قسمیں ہیں، ان کی حالت رفع نسبی اور جری مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، جن کو ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب مثال دیکھیں ذرا، ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، ارسلہ بھیجا مسلمانوں نے مجاہدین کو ظالموں کی طرف۔ اب یہ جو مسلمون ہے یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ ارسلہ کا فاعل ہے۔ اب جب فاعل ہے تو فاعل کی حالت ہوتی ہے رفع۔ اب یہ حالت رفع کیسے آئی ہے؟ دو پیش کے ساتھ آئی ہے؟ نہیں۔ زبر اور الف نون کے ساتھ آئی ہے؟ نہیں، بلکہ کیسے آئی ہے؟ میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن اور نون زبرنا، یہ حالت رفع اس طریقے سے ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، مجاہدین یہ مفعول ہے ارسلہ کا، کیونکہ جو بھیجا جا رہا ہے وہ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ وہ مجاہدین کو بھیجا جا رہا ہے، تو مجاہدین مفعول ہے تو اس کی حالت ہوگی حالت نسبی۔ لیکن حالت نسبی اس کی ظاہر کیسے ہوئی ہے؟ زیر یا ساکن اور نون زبرنا، اس طریقے سے مجاہدین۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے اس کی حالت نسبی ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے اور حالت جری بھی ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ الی الظالمین۔ اب یہ دیکھیں ظالمین مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے، اب میم زیر می یا ساکن اور نون زبرنا، اس طریقے سے۔ تو حالت نسبی اور حالت جری میں آخر میں زیر آئے گی اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زبر نہ یہ آئے گا جمع مذکر سالم میں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جس طریقے سے تثنیہ کے ساتھ کچھ اور الفاظ تھے جن کا اعراب تثنیہ والا تھا، اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہے۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں دہائیاں۔ اب دہائیاں کون سی ہیں؟ 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کو دہائیاں کہا جاتا ہے۔ 20 کو عربی میں 20، 30 کو 30، 40 کو 40، 50 کو 50، 60 کو 60، 70 کو 70، 80 کو 80 اور 90 کو 90 یہ کہا جاتا ہے۔ ان کا جو اعراب ہے وہ بھی جمع مذکر سالم والا ہی اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبرنا، حالت نسبی میں زیر یا ساکن اور نون زبرنا، حالت جری میں زیر یا ساکن اور نون زبرنا یہ استعمال ہوں گے۔ یہ فرما رہے ہیں 20 20، 30 30، 40 40 سے لے کے 90 90 تک، یہ جو دہائیاں ہیں ان کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حالت رفع میں 20 پیش واو ساکن اور نون زبرنا، حالت نسبی اور جری میں زیر یا ساکن اور نون زبرنا 20 وغیرہ کہیں گے۔ ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا۔ اب معدود کو سمجھ لیں، معدود کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ عدد ہے، گنتی ہے نا، گنتی کو عدد کہا جاتا ہے عربی میں۔
اب گنتی 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے۔ اب جس کی آپ گنتی بتا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 70 کتابیں، اب جو گنتی آپ بتا رہے ہیں نا وہ آپ کتابوں کی بتا رہے ہیں، تو گنتی کو کہا جائے گا عربی میں عدد، اور جس کی آپ گنتی بتائیں گے جیسے کہ کتابیں ہیں تو کتابیں کو کہا جائے گا معدود۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دہائیوں کے بعد جو معدود ہے وہ ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا، جیسے کہ دیکھیں عشرون رجلاً یا امراتن، اب یہ دیکھیں 20 مرد آپ نے بتانا ہے تو عشرون یہ تو ہو گیا عدد، اور رجلاً یہ ہے معدود، اور معدود کا اعراب کیا ہے؟ اب واحد لے کر آئے ہیں اور منصوب لے کر آئے، حالت نسبی میں لے کر آئے ہیں، یا اسی طریقے سے عشرون امراتن یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تو یہ والی ترتیب ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے کلا اور کلتا یہ ملحق تھے کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ، یعنی ان کا اعراب تثنیہ والا تھا، بالکل اسی طریقے سے الا یہ بھی جمع کے ساتھ ملحق ہے، یعنی اس میں بھی وہی والی بات ہوگی کہ جس طریقے سے کلا اور کلتا میں نون نہیں تھا، اسی طریقے سے الو کے اندر بھی آخر میں نون نہیں ہوگا۔ باقی ویسا ہی اعراب ہے کہ حالت رفع میں پیش اور واو ساکن، حالت نصبی میں زیر اور یا ساکن، حالت جری میں زیر اور یا ساکن آئے گا، جیسا کہ الو اس کا ترجمہ ہوتا ہے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالت رفع میں لام پیش لو اور واو ساکن، اور حالت نصبی میں لام زیر لی اور یا ساکن، دیکھیں آخر میں زیر اور یا ساکن آ رہا ہے حالت نصبی اور جری میں۔ یہ جو اعراب ہے اعراب میں جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے وہی اعراب ان کا ہے۔ مثال دیکھیں ہم اولو الالبابی، اب یہ اولو اس کی حالت رفع ہے، کیونکہ یہ ہم مبتدا کی خبر ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے، تو ہم نے ظاہر کیسے کیا ہے؟ پیش اور واو ساکن کے ساتھ، وہ عقل والے ہیں، میں نے دیکھا عقل والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اولل الباب، زیر اور یا ساکن، یہ مفعول ہے کیونکہ ریتو کا مفعول اور مفعول کی حالت نسبی ہے، حالت نسبی میں زیر اور یا ساکن آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی حالت جری میں اولل الباب زیر اور یا ساکن آ رہا ہے، میں گزرا ہوں عقل والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر یہ موجود ہے۔ تو یہ کچھ اصول اور قواعد ہیں جس میں ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھ لیا، ہم نے اس میں جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے صفت ان کے اعرابی حالتوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ کچھ اصول ابھی باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس العاشر ہے، اسم کی اعرابی حالتیں، اس کا تیسرا پارٹ ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اعراب کی مختلف حالتوں کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں جو اگلی تنبیہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحروف ہے، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون اعرابی کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے بات پہلے پڑھ لی تھی کہ جو اعراب ظاہر کرنا ہے، اعراب مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو حالت ظاہر کرنی ہے، حالت رفع ظاہر کرنی ہے، حالت نصبی ظاہر کرنی ہے، حالت جری ظاہر کرنی ہے۔ اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک تو آپ اس کا اظہار کریں حرکات کے ذریعے سے، زبر زیر پیش کے ذریعے سے آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ حالت ظاہر کرتے ہیں، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ آپ زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ حروف کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حروف کے ذریعے سے کریں گے تو اس کو کہا جائے گا اعراب بالحروف۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ تثنیہ پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ کے جو ملحقات ہیں اسنان، اسنتان، کلا، کلتا، اور اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر جمع مذکر سالم کے جو ملحقات ہیں عشرون، ثلاثون وغیرہ، اور اسی طریقے سے علو وغیرہ، ان سب کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے۔ تو اعراب بالحرف کے اندر جو حالت ظاہر کی جاتی ہے وہ حرف کے ذریعے سے ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے اس کے آخر میں جو نون ہوگا اس نون کو نون اعرابی کہا جائے گا۔ نون اعرابی کا مطلب یہ کہ جو اعرابی حالت ظاہر کرنے کے لیے آخر کے اندر نون آتا ہے، تو یہ چونکہ جو آخر میں نون آئے گا یہ یہی چیز کو ظاہر کرے گا کہ اس کی حالت رفع ہے یا نصبی ہے یا جری ہے، اس لیے اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تثنیہ و جمع کے آخر کا نون ہے نون اعرابی کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ سبق نمبر 5 اور تنبیہ نمبر 4 کے اندر بھی والی بات دیکھ سکے ہیں۔ آگے چلے، اگر کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کی حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصبی اور جری میں 2 زیر پڑھا جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے ہم اعراب کی حالتیں وہ پڑھ چکے ہیں، ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں، اس میں ہم نے واحد مذکر کی حالت پڑھی ہے، جمع مکسر کی ہم نے حالت پڑھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے تثنیہ کی جو اعرابی حالت ہے وہ پڑھ لی ہے، جمع مذکر سالم کی اعرابی حالت وہ پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت بتا رہے ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت ہے وہ باقی 3 سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو حالت رفع ہے وہ 2 پیش کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، اور حالت نصبی اور جری دونوں ہی 2 زیر کے ساتھ ظاہر ہوں گی، یعنی مفعول ہونے کی حالت ہے وہ بھی آپ نے 2 زیر سے ظاہر کرنی ہے، اور اگر جر ہونے کی حالت ہے تو وہ بھی آپ نے 2 زیر کے ساتھ ہی ظاہر کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کی اعرابی حالتیں یہ آتی رہتی ہیں۔
تو بتانے کہ حالت رفیع میں دو پیش، حالت نصبی اور جری میں دو زیر پڑھا جائے گا، جیسا کہ سبق نمبر 5 تمرین نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر زیر ہی پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے طرد المسلمات الفاسقات الی البادیات، ترجمہ دیکھ لیں، طردہ ہنکایا مسلمات مسلمان عورتوں نے، فاسقات فاسق عورتوں کو، الی البادیات دیہات کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، المسلمات یہ طردہ کا فاعل ہے، جب یہ طردہ کا فاعل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، تو اس کے آخر میں الف اور تا ہے لہذا جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہے جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہے یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم ہے۔ اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ اس کی حالت رفیع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ طردہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو اسی سبق کے پہلے پارٹ کے اندر بتا چکا ہوں۔ تو حالت رفیع ہے۔ اب حالت رفیع ہم نے ظاہر کیسے کی ہے؟ پیش کے ساتھ، دو پیش تو نہیں ہے، ایک پیش ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ الف لام ہو تو پھر تنوین نہیں آتی ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں فاسقات جو ہے نا، یہ اس کا مفعول ہے طردہ کا، اور مفعول کی حالت ہوتی ہے حالت نصبی، لہذا اس کے اوپر جو نصب آیا ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے۔ دو زیر کیوں نہیں آئے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو حالت نصبی میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے اوپر زیر ہی آئے گا۔ اور الی البادیات یہ حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر موجود ہے، اور اس کے لیے اس کے آخر میں دو زیر آئے گا، لیکن الف لام ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں ایک زیر آیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے تنوین آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں حالت رفیع دو پیش، حالت نصبی اور جری دو زیر کے ساتھ آئے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر الف لام داخل ہے تو پھر ظاہر بات ہے تنوین تو نہیں آئے گی، پھر حالت رفیع ایک پیش اور حالت نصبی اور جری ایک زیر کے ساتھ یہ لائی جائے گی۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ یہ والی بات بھی یاد رکھو کہ بعض اس میں معرب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی۔ دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شروع میں الف لام لگا دیں، جب شروع میں الف لام لگے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے بلکہ ویسے ہی اس کے اوپر تنوین سرے سے داخل ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے مکہ یا مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ، حمراء، مساجد، یہ الفاظ ہیں نا، اس کی شروع میں الف لام نہیں آتا۔ اب جو مکہ ہے نا، اس کو المکہ نہیں کہا جائے گا، مصر کو المصر نہیں کہا جائے گا، احمد کو الاحمد نہیں کہا جائے گا، زینب کو الزینب نہیں کہا جائے گا، طلحہ کو الطلحہ یہ نہیں کہا جائے گا، تو لیکن اس کے اوپر ویسے ہی تنوین نہیں آتی ہے۔ ایسے جو اسم ہے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ ان کی جو حالت رفیع آپ نے ظاہر کرنی ہے وہ ضمہ ایک پیش کے ساتھ حالت رفیع میں، حالت نصبی اور جری میں آپ نے ایک زبر یعنی فتح ظاہر کرنا ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین تو سرے سے آپ نے لے کر ہی نہیں آنی ہے، حالت رفیع آپ نے ایک پیش ضمہ کے ساتھ ظاہر کرنی ہے، حالت نصبی ایک زبر فتح کے ساتھ ظاہر کرنی ہے، حالت جری بھی آپ نے ایک زبر یعنی فتح کے ساتھ ہی ظاہر کرنی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کی جو حالت جری ہے وہ حالت نصبی کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی یا حالت جری کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ فرما رہے حالت نصبی اور جری، یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے، حالت نصبی اور جری میں فتح پڑھتے ہیں، جیسے رآ عثمان زینب فی مکہ تھا۔ اب اس کو ذرا سمجھے ذرا، ابھی دیکھیں رآ یہ عثمان کا فاعل ہے، عثمان نے زینب کو مکہ میں دیکھا، عثمان یہ رآ کا فاعل ہے اور فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی حالت رفیع ایک پیش کے ساتھ آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور زینب کو دیکھا لہذا زینب کے اوپر دیکھنے کا فعل واقع ہو رہا ہے، لہذا زینب مفعول ہے۔ اب اس کی حالت نصبی آ رہی ہے ایک زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ، اور مکہ یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر مجرور ہے، فی حرف جر موجود ہے، لہذا حرف جر کی وجہ سے جو اس کی حالت جری ہے وہ ایک فتح کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو غیر منصرف ہے حالت نصبی اور جری دونوں میں ایک فتح ہی آئے گا، مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرف باللام ہو یا مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو غیر منصرف ہے ویسے تو عام طور پہ حالت نصبی اور جری میں ایک فتح ہی آتا ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ حالت جری کے اندر آپ اس کو کسرہ دے سکتے ہیں۔ وہ آپ نے کسرہ کب دینا ہے؟ وہ دو صورتوں میں آپ نے کسرہ دینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالت جری میں اگر اس سے پہلے الف لام داخل ہو تو آپ اس کو کسرہ دیں گے، اور اسی طریقے سے حالت جری میں اگر یہ مضاف واقع ہوں گے تب بھی آپ اس کو کسرہ دیں گے۔ دونوں کی مثال آگے حضرت ذکر کریں گے، جیسا کہ دیکھیں نا فی المساجد، اب یہ مساجد ویسے تو غیر منصرف ہے، اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، جب الف لام داخل ہو تو پھر مجرور ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس کے اوپر کسرہ آئے گا، جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے حالت جری میں اگر مضاف ہو تو مضاف کے اوپر بھی آپ اس صورت میں بھی اس کے اوپر کسرہ لے کر آئیں گے، جیسا کہ یہ دیکھیں فی حرف جر ہے، مساجد مضاف، المسلمین مضاف الیہ،
تو لہذا مضاف ہے تو لہذا اس کے اوپر بھی آپ کسرہ لے کر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ حالت جری میں اگر مضاف ہو تب بھی اس کے اوپر کسرہ آ جاتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرب باللام ہو، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو یا پھر یہ مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا، جیسے کہ فی المساجد اور فی مساجد المسلمین۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیں، اگلی جو تنبیہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے ان کو منصرف کہا جاتا ہے، جن اسماء پر تنوین نہیں آتی ہے ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ غیر منصرف پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تثنیہ ہے، تثنیہ کو چھوڑ کے جو واحد مذکر آیا تھا یا جمع مذکر مکسر آیا تھا ان کے اوپر تنوین آتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصبی میں 2 زبر اور حالت جری میں 2 زیر آئیں گے، تو لہذا جن پر تنوین آئے گی اس کو کہا جائے گا اسماء منصرفہ، اور جن پر تنوین نہیں آئے گی ان کو کہا جائے گا اسماء غیر منصرف۔ یہ جس طریقے سے جمع مؤنث سالم ہے اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی چونکہ تنوین آتی ہے لہذا وہ بھی اسماء منصرفہ میں سے ہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں، اور باقی جو اسماء منصرف اور غیر منصرف کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے سبق نمبر 57 کے اندر بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ آئے گا۔ تو یہاں تک ہمارا تیسرا پارٹ مکمل ہو گیا ہے، اب ایک چوتھا پارٹ ہوگا جس کے بعد جو بقیہ احکامات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس العاشر، اسم کی اعرابی حالتیں، پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم کی اعرابی حالتوں سے متعلقہ جو بقیہ تمام احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں جو آگے حضرت نے 8واں اصول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، اس جیسے جو الفاظ ہیں ان پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اب جو موسیٰ ہے وہ موسیٰ ہی رہے گا، چاہے حالت رفع ہو، چاہے حالت نصبی ہو، چاہے حالت جری ہو۔ یہ کوئی قطع نظر فاعل واقع ہو رہا ہو، مفعول واقع ہو رہا ہو، یہ سے پہلے کو حرف جر ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس تینوں حالتوں میں یکساں ہی پڑھے جائیں گے، جیسا کہ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، ہوا غلام موسیٰ۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے موسیٰ میں یہ فاعل واقع ہو رہا ہے جاء کا، لیکن اس کو موسیٰ ہی پڑھا جا رہا ہے، اور میں نے موسیٰ کو دیکھا، یہاں پر جو موسیٰ ہے یہ رأیت کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو حالت نصبی میں بھی اس کو موسیٰ ہی پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے اوپر حالت جری آتی ہے، تو حالت جری میں بھی اس کو موسیٰ ہی پڑھا جا رہا ہے، تو تینوں اعتبار سے ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے۔ ایسے جو اسم ہے ایسے اسم کو اسم مکسور کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو حالت رفع ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ضمہ تو ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا۔ حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی فتح ہوتا ہے لفظوں میں نہیں ہوتا۔ حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کسرہ تو ہوتا ہے لیکن لفظوں کے اندر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کچھ الفاظ اور بھی ہیں، جیسے کہ القاضی، العالی، الجاری، الماضی وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں جن کے آخر میں یا ساکن ہوتی ہے، اس کا جو اعراب ہے نا وہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا اعراب ہوتا ہے تقدیری اور ایک اس کا اعراب ہوتا ہے لفظی۔ اس میں اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر تو حالت نصبی ہے تو حالت نصبی کے اندر جو فتح ہے وہ لفظوں کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اگر حالت رفع ہے یا اس کی حالت جری ہے، ان دونوں صورتوں میں جو اس کا اعراب ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ حالت رفع کے اندر ضمہ لفظوں میں نہیں ہوتا ہے، لفظوں میں آپ کو ایسے یا ساکن ہی نظر آتی ہے، قاضی، آزی، عالی وغیرہ اس طریقے سے۔ اور حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسرہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کسرہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو یا ساکن ہی نظر آتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حالت رفع اور جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں، اور حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حالت نصبی میں جس طریقے سے دیگر اسماء کو نصب دیا جاتا ہے، فتح دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان اسماء کو بھی نصب اور فتح دیا جاتا ہے۔ ایسے جو اسم ہے اس قسم کے اسم کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیں ذرا، جاء القاضی، اب یہ دیکھیں جاء کا فاعل ہے قاضی، تو حالت رفع ہے کیونکہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی حالت رفع ظاہر نہیں ہوئی ہے بلکہ یا ساکن ہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، جاء غلام القاضی، اب یہاں پہ دیکھیں قاضی اس کی حالت جری ہے کیونکہ غلام مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہے، لیکن اس کی حالت جری میں بھی یا ساکن ہی ہے، جو جر ہے وہ لفظوں کے اندر ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب حالت نصبی میں دیکھیں گے رأیت القاضیہ، اب یہاں پہ قاضی رأیتو کا مفعول ہے، مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جو نصب ہے آپ کو لفظوں کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو تب ہے نا اعراب جو آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ اعراب تب ہے جب ان الفاظ کے شروع میں الف لام داخل ہو، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں نا القاضی الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام ہے، یہ اسی طریقے سے العالی ہو، الجاری ہو، الماضی ہو۔ اگر الف لام نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر اس میں سے یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے حالت رفع اور حالت جری میں۔ فرما رہے ہیں کہ مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفع اور جری میں یا کو حذف کر کے کیا کر دیتے ہیں، اسے پچھلے حرف پر تنوین ڈال دیتے ہیں، جیسے قازن عالن پڑھ دیا جاتا ہے۔ اور حالت نصبی میں کیا کیا جاتا ہے، حالت نصبی میں بھی ایک زبر کے بجائے 2 زبر آ جاتے ہیں، قاضین، عالین وغیرہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔
تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یعنی الف لام داخل ہو تو پھر یا ساکن ہے، الف لام داخل نہیں ہے تو حالت رفیع اور جری میں یا کو حذف کر کے اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر تنوین ڈال دیں گے، اور تنوین یہ جر کی صورت میں ہی آئے گی، دو زیر ہی آئیں گی حالت رفیع میں بھی اور حالت جری میں بھی، لیکن حالت نصبی کے اندر دو زبر آ جائیں گے، فتح آ جائے گا جو کہ لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اسم منقوص مفرد کی حالت، البتہ ان کی جو تثنیہ کی حالت ہے اس کا اعراب کیا ہے، جمع کی حالت ہے اس کا اعراب کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو ان کی جمع سالم ہے حالت رفیع میں آپ پڑھیں گے کازونا، وہی والا طریقہ کہ واو اور واو سے پہلے پیش اور نون زبر نہ، اور اسی طریقے سے آلونا بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں یہ پیش ہے واو ساکن اور نون زبر نہ، حالت رفیع ایسے ہی ہے، حالت نصبی اور جری کے اندر بالکل ویسے ہی جس طریقے سے عام جمع مذکر سالم ہوتا ہے کہ آخر میں کسرہ یعنی زیر اور پھر یا ساکن اور نون زبر نہ، جیسے کہ کازینا، اور اسی طریقے سے آلینا لام پر زیر ہے یا ساکن ہے اور نون زبر نہ، جس طریقے سے عام جمع مذکر سالم ہے بالکل اسی طریقے سے یہ جو اسم منقوص ہے آپ اس کی بھی جمع مذکر سالم اسی طرح ہی بنائیں گے۔ البتہ جو تثنیہ ہے تثنیہ بھی عام قاعدے کے مطابق ہوگا، جیسا کہ قاضیانی آلیانی۔ اب دیکھیں جو تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت رفیع ہوتی ہے زبر اور الف اور نون زیر نی کے ساتھ، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں ذرا اب اس کی حالت رفیع ہوگی تثنیہ میں قاضی یعنی یا زبر یا الف اور نون ساکن نون زیر نی، اسی طریقے سے یا زبر یا الف اور نون زیر نی، حالت رفیع میں ایسے ہی ہے۔ حالت نصبی اور جری میں جس طریقے سے تثنیہ کے اعراب ہوتا ہے بالکل ویسے ہی اعراب ہے، یعنی زبر اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زیر نی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں یہاں پر زبر ہے اور اس کے بعد آگے یا ساکن اور نون زیر نی، یہاں پر بھی زبر ہے اس کے بعد یا ساکن اور نون زیر نی، تو تثنیہ کے اندر جو عام تثنیہ ہے بالکل ویسا ہی اعراب ہوگا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو جمع ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو یا ہے نا آخر سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں گے نا یہاں پہ آپ کو یا نظر نہیں آ رہی ہے، باقی جو اعراب ہے وہ آپ نے وہی جمع مذکر سالم والا اعراب ہی لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے فرمانے یہ والی بات یاد رکھو، حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں ورنہ مبنی کہلاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے معرب اور مبنی کی تعریف بتا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ حالتیں تین ہیں، حالت رفیع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، یہ اسماء کے اوپر یہ حالتیں آتی رہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ ان حالتوں کی وجہ سے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے یا تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تو تبدیلی ہو رہی ہو مطلب یہ کہ اس پہ کبھی رفع آ رہا ہے، کبھی اس پہ نصب آ رہا ہے، کبھی اس پہ جر آ رہا ہے، مطلب کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی پیش آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے حرف کے اعتبار سے تبدیلی ہو رہی ہو، کبھی واو آ گیا ہے، کبھی الف آ گیا ہے، کبھی یا آ گیا ہے، تو اگر تو تبدیلی ہوتی ہو کسی اسم کے آخر میں تو اس اسم کو معرب کہتے ہیں، اگر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو اس قسم کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے اولئک ہے نا، اب اولئک اگر حالت رفیع ہو تب بھی اولئک ہی ہوگا، حالت نصبی ہو تب بھی اولئک ہی ہے، حالت جری ہو تب بھی یہ اولئک ہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو انہیں معرب کہتے ہیں ورنہ مبنی کہلاتے ہیں۔ اسموں میں مبنی بہت کم ہے، ضمیریں، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام وغیرہ، ان کا بیان انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا۔ یہ ساری کی ساری مبنی کی قسمیں، مبنی جو ہے اسم کے اندر وہ کم ہے، معرب اسم کے اندر وہ زیادہ ہے، کچھ جو مبنی وہ انشاءاللہ آگے چل کے بیان آ جائے گا، سبق نمبر 57 کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ آگے یہ فرما رہے ہیں جو چوتھی تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ سبق نمبر 6 کے اندر لکھ دی گئی تھی، جو باقی ضمیریں ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ضمیروں کی کل 5 قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہم نے پیچھے سبق نمبر 6 میں پڑھ لی ہے، باقی قسمیں جو انشاءاللہ سبق نمبر 11 اور 15 کے اندر آئیں گی۔ باقی جو تفصیلی بیان اگر آپ نے دیکھنا ہے ضمیروں کی 70 قسمیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا اس کے اندر احکامات و مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ سبق نمبر 41 کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں تک جو اسم کی اعرابی حالتیں ہیں یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کے بعد جو اس کی تمرین یعنی ایکسرسائز ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس العاشر ہم نے پڑھا تھا اسم کی اعرابی حالتیں، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو سے اسی کی مشق یعنی تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تمرین کا پہلا پارٹ ہے، اس میں جو سوال ہے وہ ذرا دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک اسم کی اعرابی حالت اور اس کے اعراب کو خوب سمجھ لیا کرو۔ تو اس میں دو چیزیں بتانی ہیں، ایک تو آپ نے اعرابی حالت بتانی ہے یعنی حالت رفیع ہے یا حالت نصبی ہے یا حالت جری ہے، ایک تو یہ بتانی ہے، دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ اعراب کیا آ رہا ہے، مطلب اگر حالت رفیع ہے تو کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، حالت نصبی ہے تو وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، حالت جری ہے تو وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، التلمیذ حاضر، تلمیذ حاضر ہے یعنی شاگرد موجود ہے۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے آپ اس کی ترکیب کریں، التلمیذ یہ مبتدا ہے اور حاضر اس کی خبر ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا خبر ہے، اب ہم اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی بھی حالت وہ رفیع ہوتی ہے، خبر اس کی بھی حالت رفیع ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل گیا ان دونوں کی جو حالت ہے وہ رفیع ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالت رفیع ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا، تو دیکھیں اس کا اظہار ہو رہا ہے دو پیش کے ساتھ کیونکہ یہ واحد ہے،
اور واحد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد کی جو حالت رفع ہے اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ دو پیش یعنی دو پیش تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ حاضر اس پہ بھی تنوین ہے، اور اس پر تنوین کیوں نہیں ہے تلمیذ کے اوپر؟ دیکھیں اس تلمیذ کے اوپر سنگل پیش اس لیے ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، التلامذۃ حاضرون، یہ تلمیذ اسی کی جمع ہے تلامذہ، اور حاضر اسی کی جمع حاضرون، شاگرد وہ موجود ہے، یعنی جمع شاگرد وہ موجود حاضر ہے۔ اب اس کی بھی پہلے ترکیب دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ ترکیب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، حال ہے وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ بھی مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب اگلی مسئلہ یہ اس میں سمجھنے والا یہ ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے۔ تو دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا پر بھی حالت رفع آتی ہے، خبر پر بھی حالت رفع آتی ہے، تو پتہ چلا اس کی بھی حالت رفع ہے اور اس کی بھی حالت رفع ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ کہ اس حالت رفع کے اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں جو تلامذہ ہے یہ تلمیذ کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کی بھی حالت رفع دو پیش کے ساتھ آتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک پیش اس لیے ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، وگرنہ اگر الف لام نہ ہوتا تو اس کے اوپر دو پیش آنی تھی۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں حاضرون، حاضرون یہ حاضر کی جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیش واو ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ آتی ہے، چنانچہ اسی طریقے سے اس کی یہ حالت رفع ظاہر ہو رہی ہے۔ نمبر 3، البواب قائم عند الباب والکلب جالس، بواب دربان وہ کھڑا ہے دروازے کے پاس اور کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مبتدا خبر ہے، کیونکہ مبتدا وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز اسم کے ساتھ ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے جو اس کو مبتدا کہتے ہیں ہم تفصیل سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے، یہ والی بات بھی کلیئر ہوگی۔ اب حالت رفع کے اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں یہ جو بواب ہے یہ باب کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی حالت رفع ظاہر ہوتی ہے دو پیش کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر دو پیش ہیں، ظاہر نہیں ہو رہی، ظاہر ایک پیش ہو رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ اور قائمون یہ واحد ہے، واحد کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو واحد ہے اس کی جو حالت رفع ہے وہ دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی دو پیش کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ آگے چلیں عند الباب، عند یہ مضاف ہے، الباب یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی جو حالت ہے وہ جری ہوتی ہے، لہذا باب اس کی حالت جری ہے۔ اب اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار ہوگا دو زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ واحد ہے، واحد کی جو حالت ذریعہ ہے دو زیر کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، البتہ لفظوں کے اندر ایک زیر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں والکلب جالسون، کتا بیٹھا ہے، کلب یہ مبتدا ہے، جالس اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کی حالت ہوتی ہے رفع، لہذا دونوں کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے۔ اب رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ دونوں واحد کے صیغے ہیں، اور واحد کا اظہار ہوتا ہے دو پیش کے ساتھ، لہذا جالس کے اوپر دو پیش آیا ہے، اس کے اوپر ایک پیش اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، ضرب الولد کلبا بالحجر، لڑکے نے مارا کتے کو پتھر کے ساتھ۔ اب یہ ضربہ فعل ہے، الولد اس کا فاعل ہے، کلبن یہ اس کا مفعول ہے، اور حجر یہ مجرور ہے۔ اب اعراب کی بات کر لیتے ہیں، دیکھیں یہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی جو حالت ہوتی ہے وہ رفع حالت ہوتی ہے، اور یہ مفعول ہے کلبن، اور مفعول کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی جو حالت ہے وہ نصبی حالت ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں دونوں واحد ہیں، ولد یہ بھی واحد ہے، کلبن یہ بھی واحد ہے، اور واحد کی حالت رفع دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہاں پر ہم ایک پیش اس لیے لائیں اس کے شروع میں الف لام ہے، اور کلبن یہ بھی واحد ہے، لہذا اس کی حالت نصبی دو زبر کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، اور حجر یہ مجرور ہے، کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر ہے، تو جب با حرف جر ہے تو اس کی حالت جری ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، لہذا دو زیر آنی چاہیے، لیکن یہ چونکہ شروع میں الف لام ہے اس لیے ہم شروع میں ایک زیر لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، جا محمود، محمود آیا مدرسہ سے اور گیا مسجد کی طرف نماز کے لیے۔ اب جا فعل ہے، محمود فاعل ہے۔ اب فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، حالت رفع ہوتی ہے، حالت رفع کے اظہار دو پیش کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد ہے۔ مدرسہ اس کے اوپر جر ہے، کیونکہ شروع میں من حرف جر ہے، تو اس کی حالت جری ہے مدرسہ کی، اور یہ بھی واحد ہے، دو زیر اس لیے نہیں آئی ہیں کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اس لیے ایک زیر کے ساتھ یہ حالت ظاہر ہو رہی ہے۔ ذہب یہ فعل ہے، الی المسجد، الی حرف جر ہے، مسجد مجرور ہے، تو مسجد یہ بھی واحد ہے، لہذا اس کی بھی حالت جری دو زیر کے ساتھ آنی چاہیے تھی، لیکن دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اور للصلاۃ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، صلاۃ یہ بھی واحد ہے، تو شروع میں لام حرف جر ہے، تو حالت اس کی جری ہے، ایک زیر کے ساتھ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور یہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ آگے چلیں، رآ حامد اسدا، حامد نے دیکھا اسد شیر کو، فی حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں چڑیا گھر کو۔ رآ یہ فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہے، اور اسد یہ اس کا مفعول ہے۔
اب فائل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفیع ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر حالت رفیع ہے، دو پیش کے ساتھ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کیونکہ واحد کی حالت رفیع دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسدن یہ مفعول ہے اور مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے، حالت نسبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ واحد ہے۔ اور فی حرف جر ہے۔ اب حدیقہ اس کی حالت جری ہے، کیونکہ اس کے شروع میں فی آ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر دو زیر اس لیے نہیں آئیں گی کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف اگر حالت جری ہو تو اس کے اوپر دو زیر نہیں آتی ہیں بلکہ اس کے اوپر ایک زیر آتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر ہے۔ اور حیوانات اس کی حالت کون سی؟ اس کی حالت جری ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے حدیقہ کا، اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت بھی جری ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہ قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آخر میں الف اور تا ہے، اور جب الف اور تا ہو جمع مؤنث سالم تو اس کی حالت جری آتی ہے، دو زیر کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہاں پر ایک زیر اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، اکل یحییٰ کم مثرا، یحییٰ نے کھایا کم مثرا امرود، اور خالد نے کھایا رمان انار۔ اب یہ اکلا فعل ہے، یحییٰ اس کا فاعل ہے، اور کم مثرا یہ اس کا مفعول ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یحییٰ تو انسان کا نام ہے، انسان ہی کھائے گا نا امرود کو، ایسا تو نہیں ہے کہ امرود انسان کو کھائے، تو لہذا پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہے۔ اب اگلی مسئلہ، فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ وہ آپ پڑھ چکے ہیں، حالت رفیع ہوتی ہے۔ مفعول کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس کے اوپر حالت رفیع ہے اور اس کے اوپر حالت نصبی ہے۔ اب اس کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حالت رفیع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے اور حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اسم ہے یہ دونوں کے دونوں اسم مکسور ہیں۔ اسم مکسور کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھا دیا ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اور اسم مکسور کے اعراب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، یعنی ضمت ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا، لفظوں میں بس ایسے ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کم مثرا، اس کے اوپر نصبی حالت ہے، فتح تو ہے لیکن فتح لفظوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا فتح تقدیری ہے۔ آگے چلیں، وخالد رمانہ، یہ خالد یہ فاعل ہے کس کا؟ اکلا کا، کیونکہ یحییٰ معطوف ہے، خالد معطوف ہے، اور فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفیع ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر بھی حالت رفیع ہے۔ حالت رفیع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں دو پیش کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ واحد ہے، اور واحد کی حالت رفیع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چلیں، رمانن، یہ مفعول ہے کیونکہ خالد نے رمان کھایا تھا۔ اب یہ بھی واحد ہے، اور واحد کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے دو زبر کے ساتھ، جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے چلیں، جاء احمد وذهب محمد ضاحکین، آیا احمد اور گیا محمد ضاحکین، اس حال میں کہ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو احمد ہے یہ جاء کا فاعل ہے، اور یہ جو محمد ہے یہ ذهب کا فاعل ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں فاعل ہیں اور فاعل کی حالت ہوتی ہے رفیع، یہ کلیئر ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حالت رفیع کا اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں احمد یہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کی حالت رفیع کا اظہار ہوتا ہے ایک پیش کے ساتھ، دو پیش اس کے اوپر نہیں آتے ہیں، تو لہذا اس کے اوپر آئے گا ایک ضمہ اور ایک پیش۔ اور محمد یہ واحد ہے اور یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے، لہذا اس کے اوپر دو پیش آئیں گے اور اس کی حالت رفیع ظاہر ہوگی دو پیش کے ساتھ۔ اور ضاحکین، یہ دیکھیں یہ حالت بیان کر رہا ہے، کس کی حالت؟ احمد اور محمد دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اور حال کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں حال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کے اوپر نصب آتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر نصب ہے، تو یہ تو ہو گیا منصوب۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نصب کا اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے کیونکہ دونوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا، اور تثنیہ کی جو حالت نصبی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا اس کی حالت نصبی کا جو اظہار ہے وہ فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، ذهب النساء الى دہلی راکبات فی السیارۃ، گئی عورتیں دہلی کی طرف اس حال میں کہ وہ سوار تھیں، فی السیارۃ موٹر میں۔ اب النساء یہ ذهب کا فاعل ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے۔ اب حالت رفیع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو النساء کا لفظ ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی حالت رفیع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، دو پیش نہیں ہے، یہاں پہ ایک پیش ہے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ اور دہلی یہ مجرور ہے، دہلی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ اور یہ قسم کون سی ہے؟ دیکھیں یہ قسم ہے اسم مکسور، یعنی جس کے آخر میں یا ساکن ہو، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم مکسور کی جو حالت جری ہے اس میں آخر میں یا ساکن ہی رہتی ہے، آخر میں دو زیر نہیں آتی ہیں، لہذا اس کے آخر میں بھی یا ساکن ہی رہے گی۔ اب راکبات کو دیکھیں، راکبات یہ حال واقع ہو رہا ہے النساء سے، کیونکہ یہ عورتوں کی حالت بیان کر رہا ہے کہ عورتیں جو دہلی کی طرف گئی تھی جاتے وقت ان کی حالت کیا تھی، تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھیں،
تو یہ سوار ہونا حالت ہے، اور حال کا اعراب وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر حالت نصبی ہوتی ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا اس کی حالت نصبی ہے. اب اگلا مسئلہ کہ حالت نصبی کا اظہار کیسے ہے. تو دیکھیں جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف تا ہے، اور الف تا میں جو حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کے آخر میں دو زیر ہے. آگے چلیں. فی سیارتی، السیارہ یہ مجرور ہے، حالت جری ہے، کیونکہ شروع میں فی حرف جر ہے. اب اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے، اور واحد کی حالت جری کا اظہار دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں دو زیر ہیں. دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے. کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. آگے چلیں. رأیت المسلمین والمسلمات، میں نے دیکھا مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، اس حال میں کہ وہ جا رہے تھے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، لصلاۃ العید، عید کی نماز کے لیے. اب یہ رأیتو میں تو ضمیر فاعل ہے، المسلمین اور المسلمات یہ مفعول ہے کس کا، رأیتو کا. اور مفعول ہے، مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے. اب مسلمین اس کے اوپر بھی نصب ہے، المسلمات اس کے اوپر بھی نصب ہے. اب اگلا مسئلہ یہ کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا. تو دیکھیں جو مسلمین ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے کسرہ، یا ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ. تو لہذا اس کو ہم پڑھیں گے مسلمینا. اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے دو زیر کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دو زیر نہیں، ایک زیر ہے. کیونکہ شروع میں الف لام ہے. آگے چلیں. ذاہبینا. اب ذاہبینا یہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے، مسلمین اور مسلمات سے. کیونکہ ان کی حالت بتا رہا ہے نا کہ میں نے جب دیکھا تھا مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی. تو اس کے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جا رہی تھی. تو یہ حال ہے، تو حال کی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی جو حالت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، وہ حالت نصبی ہوتی ہے. تو لہذا اس کے اوپر نصب ہے. اب نصب ہے تو بھی نصب کا اظہار کیسے ہے. تو دیکھیں جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، ذاہبن اس کی جمع ہے جمع مذکر سالم، ذاہبون حالت رفع میں، اور حالت جری میں کسرہ یا ساکن اور نون زبر نا. اس طریقے سے اس کی حالت جری ظاہر ہوگی، لہذا اس کو ہم پڑھیں گے ذاہبینا. آگے چلے. الی المصلی، مصلی کی طرف. اب یہ اس کی حالت کون سی ہے، اس کی حالت جری ہے. اس کے شروع میں الی حرف جر ہے. اب حالت جری کے اظہار کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں حالت جری کے اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. کیونکہ یہ جو لفظ ہے وہ اسم مکسور ہے، اور اسم مکسور میں جو حالت جری ہے وہ لفظوں کے درست کا اعراب نہیں آتا ہے، وہ اعراب اس کا تقدیری ہوتا ہے. آگے چلیں. لام حرف جر ہے صلاۃ، یہ اس کی حالت جری ہے. کیونکہ شروع میں لام حرف جر ہے. اب اس کے اظہار کیا ہوگا، اس کے آخر میں دیکھیں ایک زیر آئے گی. وہ اس لیے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے اوپر ایک زیر آئے گی. اور العید اس کی حالت کون سی ہے، اس کی حالت بھی جری ہے. کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے صلاۃ کا، اور مضاف الیہ کی بھی جو حالت ہے وہ کون سی ہوتی ہے، وہ حالت جری ہوتی ہے. اب حالت جری کے اظہار کیسے ہے. تو دیکھیں یہ واحد کا لفظ ہے، اور واحد میں حالت جری کے اظہار ہوتا ہے دو زیر کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے. کیونکہ شروع میں الف لام ہے. تو یہ پہلا حصہ ہے ایکسرسائز کا. اب اس کے بعد جو باقی جملے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے کے اندر کور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا معلم جلد اول ہے. الدرس العاشر میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی اعرابی حالتیں. ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، پہلا حصہ ہم کر چکے ہیں. آج اسی ایکسرسائز یعنی مشق کا دوسرا حصہ ہم حل کریں گے. یذهب البنون والبنات الى البستان بعد العصر للنزهة. ترجمہ دیکھ لیں. جاتے ہیں بچے اور بچیاں باغ کی طرف عصر کے بعد تفریح کے لیے. اب اس کی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے یا حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، اور اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں یذهب یہ فعل ہے، اور البنون اور البنات یہ اس کا فاعل ہے یذهب کا. تو جب ان دونوں کی حالت فاعل ہے تو فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے. تو بنون اس پر بھی رفع ہے اور بنات اس پر بھی رفع ہے. اب اگلا مسئلہ یہ دیکھیں کہ حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں جمع مذکر سالم ہے، ابن کی جمع ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع پیش واو ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا حالت رفع اس کی اس طریقے سے ظاہر ہوگی. اور یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ آخر میں الف تا ہے، اور الف تا جب جمع مؤنث سالم ہو اس کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ رہی ہے. آگے دیکھیں الی البستان. الی یہ حرف جر ہے اور البستان یہ مجرور ہے. تو چونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے لہذا اس کی حالت جری ہے. اب حالت جری ہے تو اب اس حالت جری کا اظہار کیسے ہوگا. تو دیکھیں حالت جری کا جو اظہار ہے وہ یہاں پہ ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ غیر منصرف ہے لیکن اس کے شروع میں چونکہ الف لام آ چکا ہے لہذا اس کے اوپر یہ جر اور کسرہ یہ آ چکا ہے. آگے چلیں. بعد العصری. بعد یہ مضاف ہے، العصر یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے،
لہذا اس کی حالت جری ہے۔ اور حالت جری کے اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں واحد ہے، واحد کی حالت جری کا اظہار دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر آئے گی، اور آپ اس کو پڑھیں گے بعد العصری۔ آگے چلیں للنزہہ، نزہہ کہتے ہیں تفریق کو۔ اب یہ دیکھیں یہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس حالت جری کا اظہار ایک زیر کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شروع کے اندر یہ لام موجود ہے، الف لام موجود ہے۔ آگے چلیں فی البغداد نہر جار معروف بالدجلہ، بغداد میں ایک چلتی نہر ہے جو کہ مشہور ہے دجلہ کے ساتھ۔ ایک دریا ہے بڑا، یہاں پہ نہر ذکر کی ہے، نہر یہ دریا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو اعراب ہے اعراب کیا آئے گا۔ تو دیکھیں یہ جو نہر جارن ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ جو ہے نا فی البغداد معروف بالدجلہ یہ پورا جملہ بن رہا ہے اس کی خبر۔ اور مبتدا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کے اوپر جو حالت آتی ہے وہ حالت رفع ہے، تو لہذا اس کی تو ہے حالت رفع۔ اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ واحد ہے تو واحد میں حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نہرن کے اوپر تو ہم نے دو پیش لگا دی ہے۔ اب جارن کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ تو دیکھیں جارن یہ صفت ہے نہرن کی، تو جو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو صفت کا اعراب ہے وہ موصوف والا ہی ہوتا ہے، تو جب موصوف یعنی مبتدا اس کے اوپر رفع ہے تو اس کے اوپر بھی رفع آئے گا، تو لہذا جارن اس کے اوپر بھی حالت رفع ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو دو زیر نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ اسم منقوص ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ساکن تھی، تو پھر یا ساکن تو نظر نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اسم منقوص اس کے شروع میں الف لام نہ ہو تو حالت رفع کے اندر آخر سے یا کو حذف کر کے اس سے پہلے والے حرف پر دو زیر لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے اوپر دو زیر آئی ہے، حالت اس کی رفع ہی ہے۔ آگے چلیں معروف بالدجلہ، اب یہ معروف یہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر واقع ہو رہا ہے، جب یہ خبر ہے تو خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے۔ اب اس حالت رفع کے اظہار کیسے ہوگا؟ دو پیش کے ساتھ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اب یہ رہ گیا بغدادی، اب یہ دیکھیں یہ جو بغدادی ہے اس کے اوپر یہ جر ہے، کیوں جر ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں دجلہ، اس کے اوپر بھی جر ہے، اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر یہ موجود ہے۔ آگے دیکھیں فاطمہ تو سیدۃ النساء فی الجنہ، فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں جنت میں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو فاطمہ ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، اور سیدۃ النساء یہ بن رہا ہے خبر۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مبتدا ہے اس کے اوپر بھی رفع آتا ہے، خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے، لہذا فاطمہ کے اوپر ہم رفع پڑھیں گے، لیکن اس کے اوپر دو پیش نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت رفع میں ایک ضمہ آتا ہے، اور سیدۃ اس کے اوپر بھی ایک ضمہ آئے گا، کیوں؟ غیر منصرف ہے اس وجہ سے نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، لہذا اس کی جو حالت رفع کا ہم اظہار کریں گے وہ ایک ضمہ کے ساتھ کریں گے۔ اور یہ جو النسائی ہے اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ کیوں حالت جری ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہے، مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تو لہذا اس کی جو حالت ہے وہ حالت جری ہے۔ اب حالت جری یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ صیغہ ہے جمع مکسر کا، جمع مکسر کی حالت جری میں دو زیر آتی ہیں، لیکن یہ چونکہ شروع میں الف لام ہے لہذا ایک زیر آ رہی ہے۔ اور الجنہ یہاں پر بھی حالت جری ہے، واحد کا صیغہ ہے، شروع میں الف لام ہونے کی وجہ سے دو زیر نہیں آئی ہے بلکہ ایک زیر آئی ہے۔ آگے چلیں جاء قاضٍ عادل راکباً علی الفرس، آیا قاضی انصاف کرنے والا اس حال میں کہ وہ سوار تھا گھوڑے پر۔ اب یہ جاء فعل ہے، قاضٍ عادل یہ اس کا فاعل ہے، اور راکباً یہ اس فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اب یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو فاعل ہے فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا قاضٍ عادل اس کی حالت رفع ہے۔ اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں یہ جو قاضٍ ہے یہ اسم منقوص ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ہے، قاضی تھا نا تو پھر یا ہے، تو پھر اس میں یا کیوں حذف ہو گئی ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اسم منقوص ہے اگر اس کے شروع میں الف لام ہو تو پھر یا باقی ہوتی ہے، اگر الف لام حذف ہو جائے تو حالت رفع کے اندر جو آخر ہے اس سے یا کو گرا کے اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر دو زیر لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے اوپر دو زیر آئے گی، اور ہم اس کو پڑھیں گے جاء قاضٍ۔ تو عادلن کے اوپر آپ نے دو پیش کیوں پڑھا ہے؟ تو دیکھیں عادلن یہ صفت ہے قاضٍ کی، اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے، تو جب موصوف کے اوپر حالت رفع ہے تو لہذا عادل اس کے اوپر بھی حالت رفع آئے گی۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حالت رفع ہے تو پھر اس میں دو زیر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو دیکھیں یہ عادل واحد کا صیغہ ہے، واحد کی جو حالت رفع آتی ہے وہ دو ضمہ یعنی دو پیش کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ دو ضمہ لے کر آئے ہیں، اس پر دو ضمہ اس لیے نہیں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کی جو حالت رفع ہے وہ دو پیش یا ضمہ کے ساتھ نہیں آتی ہے۔
اور راکبن اس کے اوپر نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت بتا رہا ہے قاضی کی کہ جب قاضی آیا تھا آتے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا، اور حال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی اعرابی حالت نصب کی ہوتی ہے، اس کے اوپر حالت نصبی ہے، اور حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اور فرسی اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اعلی حرف جر داخل ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، حالت جری دو زیر کے ساتھ آتی ہے، الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر آ رہا ہے۔ رأیت قاضیین عادلین جالسین فی الدیوان، میں نے دیکھا دو قاضیوں کو، جو دو قاضی کیا تھے؟ عادل یعنی انصاف کرنے والے تھے، جالسین وہ بیٹھے ہوئے تھے، فی الدیوان کچہری میں۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس میں اعرابی حالت کیا ہے اور اعراب کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا رأیت، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور قاضیین عادلین جالسین، یہ قاضیین عادلین یہ بن رہا ہے اس کا مفعول۔ تو جب یہ اس کا مفعول ہے تو مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اب حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کی جو حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے وہ زبر یعنی فتح یا ساکن و نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فتح یا ساکن و نون زیر نی آ رہا ہے، اور عادلینی یہ اسی کی صفت ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو جب موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب ہے، صفت بھی تثنیہ ہے، لہذا اسی میں بھی فتح یا ساکن و نون زیر نی آ رہا ہے۔ اور یہ جو جالسینی ہے یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ حال واقع ہو رہا ہے قاضیینی سے، کہ میں نے دیکھا تھا دو انصاف پسند قاضیوں کو اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں حال ہے، حال کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں حالت نصبی کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت نصبی اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ فی الدیوانی، اب دیوان یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آخر میں الف نون آ رہا ہے، اور غیر منصرف کے آخر میں تو وہ کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کسرہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے اوپر کسرہ یہ آ سکتا ہے، تو اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر یہ موجود ہے۔ آگے چلیں، حل ہم قاضون ظالمون، کیا وہ قاضی ظالم ہیں؟ لا نہیں، بلکہ وہ قاضی عادل ہیں یعنی انصاف کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ذرا دیکھیں، حل ہم قاضون ظالمون، اب یہ دیکھیں یہ ہم مبتدا ہے، قاضون ظالمون یہ اسی مبتدا کی خبر ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا اس کو آپ خبر اول اور اس کو خبر ثانی بنا سکتے ہیں، اور آپ ان دونوں کو موصوف صفت کر کے بھی اس مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں، دونوں طریقوں کا آپ کے پاس اختیار ہے۔ اب اس میں دیکھنا سے یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے، خبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس کی حالت رفع ہے۔ اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ جو قاضی ہے، قاضی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو جمع بناتے وقت آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، باقی جمع کا طریقہ وہی ہے کہ پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے، لہذا اسی طریقے سے اس کے اوپر آ رہا ہے حالت رفع میں، پیش واو ساکن نون زبر نہ۔ اور ظالمون میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے، تو اگر تو یہ خبر ہے تو تب بھی اس کا اعراب ایسے ہی آئے گا، حالت رفع ہے، اور اگر آپ اس کو صفت بناتے ہیں قاضی کی تو قاضی چونکہ اس کے اوپر حالت رفع ہے تو صفت اس کے اوپر بھی حالت رفع ہی آئے گی۔ آگے چلیں، لا بل ہم قاضون عادلون، یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ خبر ہے ہم مبتدا کی۔ اب قاضون کی حالت رفع آپ سارے یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، عادلون کی آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی جمع مذکر سالم ہے اور حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، فی الہندی جبل عال معروف بہمالیۃ، ہندوستان میں ایک پہاڑ ہے جو اونچا ہے، مشہور ہے ہمالیہ کے نام سے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں یہ جو فی الہندی ہے یہ بن رہا ہے خبر، فی الہندی معروف بہمالیہ، یہ پورا جملہ خبر ہے، اور جبل عال یہ مبتدا ہے۔ اب مبتدا میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کی حالت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حالت رفع ہوتی ہے، تو جب اس کی حالت رفع ہے، اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں حالت رفع کا اظہار اس کے اوپر تو دو پیش کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ عالن اس کے اوپر دو زیر کیوں ہیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عالن صفت ہے جبل کی، تو موصوف کے اوپر اگر حالت رفع ہے تو عالن اس پر بھی حالت رفع ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حالت رفع ہے تو پھر اس پہ دو زیر کیوں ہیں، دو پیش ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر دو زیر اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو تھا نا یہ عالی تھا، اس کے آخر میں یا ساکن تھا، یہ جو اسم ہے یہ اسم منقوص ہے جس کے آخر میں یا ساکن ہوتا ہے۔ آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اسم منقوص کے شروع میں اگر الف لام نہ ہو تو حالت رفع کے اندر آخر سے یا کو حذف کر کے اس سے پہلے والے حرف پر دو زیر لگا دیتے ہیں۔ اس کے شروع میں چونکہ عالن کے شروع میں الف لام نہیں ہے لہذا آخر سے یا کو حذف کیا،
لام پر ہم نے دو زیر لگا دیے، ہے اس کی حالت رفع ہی ہے، البتہ یہ ہے کہ حالت رفع کا اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا فی الہندی یہ خبر ہے تو اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر تو ہے، مطلب یہ کہ خبر کی جگہ میں واقع ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ ویسے ہی خبر بن رہا ہے، یہ پورے کا پورا جملہ ترکیبی اعتبار سے ہونے کے بعد خبر واقع ہوگا۔ اس کے اوپر حالت جری اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہند ہے یہ فی جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور اس کے اوپر دو زیر کیوں نہیں آئی ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر دو زیر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام یہ موجود ہے۔ اور معروف اس کے اوپر رفع ہے، کیوں رفع ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر ہے، خبر کے اوپر رفع ہوتا ہے، یا پڑھ چکے ہیں۔ اور واحد ہے، واحد کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بھی ما لیا تھا، اب یہاں پہ تا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس کے اوپر تو زیر ہونی چاہیے کیونکہ شروع میں با حرف جر ہے۔ تو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فتح اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری کا اظہار فتح یعنی زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذهب كلا الولدين وكلتا البنتين الى المدرسة العالية، گئے ہیں دونوں لڑکے اور دونوں بچیاں مدرسہ کی طرف، عالیتی بڑے درجات والے مدرسہ کی طرف۔ ایک چھوٹا مدرسہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے درجات تک تعلیم ہوتی ہے، ایک عالی مدرسہ ہوتا ہے جس میں بڑے درجات تک تعلیم دی جاتی ہے، اس کو مدرسہ عالیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے ذرا سمجھنا ہے، دیکھیں یہ جو ذہبہ یہ فعل ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کلا الولدین و کلتا البنتین، یہ اس کا فاعل ہے ذہبہ کا۔ تو اس سے تو ہمیں پتہ چلا کہ کلا الولدین اور کلتا البنتین اس کے اوپر حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ فاعل کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ جو دونوں جملے ہیں یہ کلا مضاف ہے، ولدین مضاف الیہ ہے، کلتا مضاف ہے، بنتین مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف یہ اس کے اوپر تو حالت رفع آئے گی، وجہ یہ کیونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے، لیکن مضاف الیہ کے اوپر تو جر ہی آتا ہے، مضاف الیہ کے اوپر آپ رفع نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا ولدین اس کے اوپر آپ جر پڑھیں گے، بنتین اس کے اوپر بھی آپ جر پڑھیں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کی حالت جری کا اظہار ہو کیسے رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ ولد کی تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت جری کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا ان دونوں کے اوپر حالت جری کا اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کلا اور کلتا ہے، اس کے اوپر کیا اعراب ہے؟ تو دیکھیں فاعل واقع ہو رہا ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کلا اور کلتا اس کا تثنیہ والا اعراب ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون نہیں ہوتا ہے، باقی سارا کام وہی والا ہوتا ہے کہ اس میں فتح اور الف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فتح اور الف ہے، الف ویسے ہی ساکن ہوتا ہے، تو لہذا اس کی جو حالت رفع کا اظہار ہے وہ فتح اور الف کے ساتھ ہو رہا ہے، کلا میں بھی اور کلتا میں بھی حالت رفع کا اظہار فتح اور الف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے چلیں الی المدرستی، مدرسہ کے اوپر حالت جری ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور حالت جری کا اظہار ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، دو زیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور عالیہ یہ اسی مدرسہ کی صفت ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، جب موصوف پہ حالت جری ہے تو عالیہ پر بھی حالت جری آئے گی۔ حالت جری ایک زیر کے ساتھ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، وگرنہ واحد کی حالت جری میں دو زیر آتے ہیں۔ رأیت خلیلا وسعیدا کلیہما لاعبین فی المیدان، میں نے دیکھا خلیل کو اور سعید کو، دونوں کو، کہ وہ کھیل رہے تھے میدان میں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کون سی ہے اور اعراب کیسے آ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ رأیتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، خلیل اور سعید یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے رأیتو کا، اور مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی جو حالت ہے وہ حالت نصبی ہوتی ہے، تو لہذا خلیل پر بھی نصب ہے، سعید پر بھی نصب ہے، اور اس حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ واحد کی حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کلیہما یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو کلیہما ہے یہ صفت ہے خلیلا و سعیدا کی، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اعراب موصوف کا ہو وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، تو جب موصوف کے اوپر حالت نصبی ہے تو صفت کے اوپر بھی حالت نصبی ہوگی۔ اب صفت کے اوپر حالت نصبی یہ تو پتہ چلا گیا کہ کلیہما پہ نصب ہے، لیکن اس نصب کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں کلا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی میں فتح اور یا ساکن ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی حالت نصبی کا اظہار کلیہما لام پر فتح اور یا ساکن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا اور لاعبینی یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو لاعبینی ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے خلیل اور سعید سے، کہ میں نے خلیل اور سعید کو دیکھا تھا اس حال میں کہ وہ کھیل رہے تھے، تو یہ جو لاعبین ہے یہ حالت بتا رہا ہے خلیل اور سعید کی، لہذا یہ حال ہے، اور حال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نصبی ہوتی ہے، تو پتہ چلا لاعبینی کی جو حالت ہے وہ نصبی حالت ہے۔
اچھا اب اگلا مسئلہ کہ اس حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ حالت نصبی کا اظہار جو ہے وہ فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت نصبی کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سبق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آگے چلیں فی المیدان. یہ جو میدان ہے یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر حالت جری ہے فی حرف جر کی وجہ سے، لیکن اس کے شروع میں اس کے آخر میں الف لام ہے، تو لہذا یہ غیر منصرف ہے. اس کے باوجود اس کے اوپر کسرہ اس لیے آیا ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کے شروع میں الف لام ہو تو پھر اس کے اوپر کسرہ داخل کرنا یہ جائز ہوتا ہے. آگے چلیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. البتہ اس کے اندر عبرت نصیحت ہے ابصار آنکھوں والوں کے لیے، مراد عقل مندوں کے لیے. اب یہ دیکھیں ان یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور فی ذالک یہ اس کی خبر ہے، اور عبرہ یہ اس کا اسم بن رہا ہے انا کا، اور انا کا جو اسم ہے اس کے اوپر نصب ہوتا ہے، تو لہذا لعبرہ اس کی حالت نصبی ہے، اور حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ واحد ہے اور واحد کی حالت نصبی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور لأولی الابصار. اب یہ لام حرف جر ہے، تو لام حرف جر ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اولی ہے یہ مجرور ہے، اس کے اوپر حالت جری ہے، اور اولو کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جو حالت جری ہے وہ بالکل جمع مذکر سالم جیسی ہی ہوتی ہے کہ کسرہ اور یا ساکن کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ جو اولی ہے اس کے آخر میں نون نہیں لگتا ہے، یا اولو ہے اس کے آخر میں نون نہیں لگتا ہے، جس طریقے سے جمع مذکر سالم کے آخر میں نون لگتا ہے. اور ابصار اس کی حالت کون سی ہے؟ تو دیکھیں اس کی جو حالت ہے اس کی بھی حالت جری ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اولی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے. اب حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں حالت جری کا اظہار یہاں پر ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر دو زیر آنی چاہیے تھی کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن شروع میں الف لام ہونے کی وجہ سے آخر میں ایک زیر آ رہی ہے. تو یہاں تک یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کا دوسرا حصہ یہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد تیسرے حصے کی طرف ہم جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا معلم الدرس العاشر میں ہم نے اسم کی اعرابی حالتیں پڑھی تھیں، وہ سبق مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کے مشقی سوالات چل رہے ہیں. 2 ویڈیو ہم مکمل کر چکے ہیں، آج یہ تیسری ویڈیو ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خالی جگہ کو پر کریں گے. ذرا دیکھیں سوال کیا ہے. فرما رہے ہیں کہ ذیل کی عبارتوں میں فعل، فاعل، مبتدا، خبر، جار یا مجرور کی خالی جگہ کو پڑھے ہوئے مناسب الفاظ سے پر کرو. دیکھیں کل یہ 12 جملے ہیں. ان 12 جملوں کے اندر جو آپ نے پڑھ لیا ہے پیچھے درس العاشر کے اندر جملے، اسی سے مناسب الفاظ کے ساتھ آپ نے ان کو پر کرنا ہے. جیسا کہ آپ ذرا مثال دیکھیں. پہلا جملہ ہے الاساتذۃ، اس کے بعد خالی جگہ ہے والتلامذۃ. تو یہ دیکھیں دونوں مبتدا ہیں. الاساتذہ یہ بھی مبتدا ہے اور التلامذہ یہ بھی مبتدا ہیں، اور دونوں ہی جمع مکسر ہیں. اس مبتدا کو خبر کی ضرورت ہے. اب اس کے مناسب کوئی بھی خبر آپ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ خبر نکالتا ہوں الاساتذۃ جالسون، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، والتلامذۃ قائمون، اور جو شاگرد ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ مبتدا ہے، ہم نے اسی کے مناسب خبر نکال لی ہے. کیونکہ جو مبتدا یہ جمع تھا لہذا خبر بھی ہم جمع لے آئے ہیں، تو اس ترتیب سے یہ والا جملہ مکمل ہو جائے گا. آگے دیکھیں جالسۃ علی. اس میں دیکھیں یہ خبر ہے، اس کو ایک تو مبتدا کی ضرورت ہے اور دوسرا علی حرف جر کے بعد جو مجرور ہے اس کی ضرورت ہے. اب یہ چونکہ مؤنث ہے لہذا آپ نے یہاں پہ جو مبتدا نکالنا ہے وہ بھی آپ نے مؤنث نکالنا ہے. جیسا کہ میں یہاں پہ نکال لیتا ہوں زینب. زینب جالسۃ علی، زینب بیٹھی ہوئی ہے. کس پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ علی الکرسی، کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کرسی میں نکال لیتا ہوں. تو یہ اب اس طریقے سے یہاں پہ مجرور کی ضرورت تھی، مجرور نکال دیا. یہاں پر مبتدا کی ضرورت تھی، مبتدا نکال دیا. اب آگے چلیں. جاء راکبا علی. اب جاء آیا ہے، کون آیا ہے؟ اب یہاں پہ فاعل نہیں ہے، فاعل مسنگ ہے. آپ نے اس کے لیے فاعل تلاش کرنا ہے، اور اس کے بعد علی حرف جر کے بعد جو مجرور ہے اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ نکال دیتا ہوں جاء بلال. بلال آیا راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب یہ راکبن جو ہے یہ حالت بتا رہا ہے بلال کی، اور علی حرف جر کے بعد جو ہے وہ مجرور محذوف ہے. آپ اس کے بعد کوئی بھی نکال سکتے ہیں. علی الفرس نکال دیں، یا فرس نہ کریں، علی الحمار کر دیں، علی السیارہ کر دیں، علی الدراجہ کر دیں. رآ دیکھا، کس کو دیکھا؟ حارثن چوکیدار کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا باب دروازے پر. ایک تو یہ کہ باب سے پہلے جو حرف جر آئے گا وہ معذوف ہے، وہ ہم نکال دیتے ہیں. علی البابی آپ کر دیں یا عند البابی کر دیں. دروازے کے پاس جو تھا وہ چوکیدار بیٹھا ہوا تھا. اب یہ اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے رآ، کیونکہ فعل ہے، فعل کے لیے فاعل لازمی ہے. تو ہم یہاں پہ کوئی فاعل نکال سکتے ہیں، جیسے کہ رآ خالدن، خالد نے دیکھا چوکیدار کو جو بیٹھا ہوا تھا دروازے کے پاس. اس ترتیب سے یہ والا جملہ مکمل ہوگا. 5واں جملہ دیکھیں انہارن فی الہندی. اس کے لیے اب یہاں پہ فعل محذوف نکالیں رأیتو،
انہارن، اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہار موصوف کی صفت بھی یہاں پہ باقی ہے، جیسے کہ آپ اس کی صفت نکال دیں یہاں پہ محذوف جاریہ، رأیت انہارن جاریتن فی الہندی، میں نے ہندوستان کے اندر نہروں کو دیکھا، کون سی نہریں؟ جو چل رہی تھی۔ یہ اس ترتیب سے جملہ مکمل ہوگا۔ آگے چلیں، فی الہندی، یہاں پہ دیکھیں جاریتن ہے نا، اب اس سے پہلے اب انہار نکال دیں، انہارن جاریتن، ہندوستان میں جاری نہریں ہیں، یعنی نہریں چل رہی ہیں۔ آگے چلیں، حل ذہبا، کیا گیا ہے وہ، کون گیا ہے؟ اس کے لیے فائل کی ضرورت ہے، اب یہاں پہ ایک فائل نکالیں، اور الہ حرف جر کے بعد مجرور کی ضرورت ہے، کس کی طرف گیا وہ آپ نے نکالنا ہے۔ جیسا کہ میں یہاں پہ نکالتا ہوں، حل ذہبا ماجد الی المسجد، تو یہ اس ترتیب سے والا جملہ مکمل ہو جائے گا، کیا ماجد مسجد کی طرف گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اسدن وفیلن فی، اب یہ اسدن وفیلن اس کی حالت نصبی ہے، تو یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ اب اس کو ایک تو یہاں پہ ہمیں فاعل نکالنا ہے، دوسرا ہم نے یہاں پہ فعل نکالنا ہے، اور فی حرف جر کے بعد ہمیں مجرور بھی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں رأیتو، میں نے دیکھا، رأیتو فعل بھی آ گیا ہے، تو ضمیر فاعل بھی آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا کس کو؟ شیر کو دیکھا اور ہاتھی کو دیکھا۔ کس میں دیکھا؟ اب ظاہر بات ہے چڑیا گھر کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے، تو لہذا فی اس کے بعد چڑیا گھر آپ نکال دیں، فی حدیقۃ الحیوانات۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں علیٌ، علیٌ سے پہلے آپ نے کچھ نکالنا ہے، تو علیٌ فاعل تو ہے موجود، تو اس کے لیے فعل کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک تو ہمیں فعل چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا علی کے بعد آگے اس کی حالت یہ ہمیں چاہیے، اس کے لیے حال بھی چاہیے، اور حرف جر کے بعد ہمیں مجرور بھی چاہیے۔ اب جیسا کہ میں اس کے نکالتا ہوں، جاء علیٌ، علی آیا، اب علی آیا کس حال میں آیا؟ اب اس کے لیے اب یہاں پہ حال نکال دیں، جاء علی راکبن، علی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب کس چیز کے اوپر سوار تھا؟ وہ یہاں پہ آپ معذوف نکالیں، جیسا کہ علی سیارتی، علی آیا اس حال میں کہ وہ سیارہ یعنی موٹر پر سوار تھا۔ آگے چلیں، آگے یہ واو ہے، اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے یہ راکبینی یہ حال ہے، یہ حال موجود ہے، تو اس سے پہلے ہمیں فعل بھی چاہیے، فاعل بھی چاہیے، اور یہاں پر بھی ہمیں فاعل چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں ذہب علی، علی گیا، اور کون گیا؟ اس کے ساتھ آپ یہاں پہ کوئی اور کر دیں، محمود کر دیں، ذہب علی و محمود راکبینی، اس حال میں کہ وہ سوار تھے، کس پر سوار تھے؟ یہاں پہ بھی آپ کچھ معذوف نکالیں، راکبینی علی الناقتی، اس حال میں کہ وہ اونٹنی پر سوار تھے، تو یہ اس ترتیب سے والا جملہ مکمل ہوگا۔ آگے چلیں، یذهب الی الظہر، یذهب کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، جیسا کہ میں یہاں پہ فاعل نکال دیتا ہوں، یذهب اخی، میرا بھائی جاتا ہے، الی کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ظہر سے پہلے آپ نکال دیں، قبل نکال دیں، قبل الظہری، میرا بھائی مسجد کی طرف ظہر سے پہلے جاتا ہے۔ آخری جملہ دیکھیں، عثمان مکہ امام الکعبہ، عثمان سے پہلے ہمیں کچھ چاہیے، عثمان کے بعد ہمیں کچھ چاہیے، اور مکہ کے بعد ہمیں کچھ چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں رأیت عثمان، میں نے عثمان کو دیکھا، اب اس میں فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، اور عثمان یہ اس کا مفعول ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، فی مکہ، میں نے عثمان کو مکہ میں دیکھا، اب یہاں پہ ہمیں حال چاہیے جو عثمان کی حالت بتائے، یہاں میں کر دیتا ہوں جالسن، میں نے عثمان کو مکہ میں دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا امام الکعبہ، کعبے کے سامنے۔ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے جو خالی جگہ ہیں، فعل کی ضرورت ہو آپ فعل نکال دیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے فعل نکال دیا ہے، فاعل کی ضرورت ہو آپ فاعل نکال دیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے فاعل نکال دیا ہے۔ اسی طریقے سے مبتدا کی ضرورت ہو آپ مبتدا نکال دیں، جیسے کہ مبتدا کی مثالیں بھی یہاں پہ آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے خبر جار یا مجرور کی خالی جگہ ہو اسی کے مناسب آپ خبر نکال دیں، جار نکال دیں، مجرور نکال دیں۔ تو یہ جو ہماری تیسری تمرین ہے وہ یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس العاشر میں ہم نے اسم کی اعرابی حالتیں پڑھ لی تھی، اس کے مشقی سوالات چل رہے ہیں، اس مشقی سوالات کی چوتھی تمرین ہے، اور جو کہ اس سبق کی آخری تمرین ہے۔ اس تمرین کے اندر ہم نے کچھ الفاظ اور جملے ہیں جن کا ہم نے اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، ایک اونچا پہاڑ، اب پہاڑ کو کہتے ہیں جبل، جبل، اور اونچا ہونا یہ ہے عالٍ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ عالٍ کیوں ہے، اس کو عالیٌ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسم منقوص اس کے آخر میں یا ہوتی ہے، لیکن اگر شروع میں الف نام نہ ہو تو حالت رفع میں یا حذف کر کے ماقبل والے حرف کو دو زیر دے دی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو ہم نے دو زیر دی ہے۔ تو جبل عالٍ اس کا مطلب ہوگا ایک اونچا پہاڑ۔ آگے چلیں، دو گزرے ہوئے مہینے، مہینے کو عربی کے اندر شہر کہتے ہیں، اور شہر کی تسنیہ شہران، اور گزرا ہوا ماضٍ،
اور اسی کی تسنیہ ہوگی ماضیان، تو اس کا عربی بنے گی شہرانی ماضیانی، شہروں کے باغ کشادہ ہیں۔ اب دیکھیں شہر اس کو عربی میں کہتے ہیں مدینہ، اس کی جمع آتی ہے مدن، اور باغ اس کو بستان بھی کہا جاتا ہے، اس کو حدیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طریقے سے بنے گا بستان المدنی، شہروں کے باغ کشادہ ہیں، اس کا مطلب ہوگا وسیع، کیونکہ وسیع کا ترجمہ ہوتا ہے کشادہ ہونا، شہروں کے باغ کشادہ ہیں۔ آگے چلیں، مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ ہے، مکہ سے اس کا ہوگا من مکہ تا، اب یہ اس کی حالت جری ہے، لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے فتح کے ساتھ اس کی حالت جری آئی ہے۔ الا مصر، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ ہے غیر منصرف ہے لیکن حالت جری میں غیر منصرف میں آپ کو پتہ ہے فتح آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ فتح لگایا ہے۔ من مکہ تا الا مصر، لمبا فاصلہ ہے، فاصلے کو مسافت بھی کہا جاتا ہے عربی میں، مسافتن لمبا، طویلتن، تو یہ کیسے ہوگا من مکہ تا الا مصر مسافتن طویلتن، مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ۔ میں نے آج 2 بہتی ہوئی نہریں دیکھی، میں نے دیکھی اس کا ہوتا ہے رأیتو، اور آج کہتے ہیں الیوم کو، رأیت الیوم، اور نہر اس کی تسنیہ آتی ہے نہرینی، کیونکہ حالت نسبی ہے نا، رأیتو کا مفعول ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں حالت نسبی میں فتح یا ساکن اور نون زیر نہیں آتا ہے، اور بہتی ہوئی یہ ہوگا جاریینی، تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ فتح یا ساکن اور نون زیر نہیں، کیونکہ یہ تسنیہ ہے اور تسنیہ کی حالت نسبی اسی طریقے سے آتی ہے۔ آگے چلیں، احمد کے بیٹے کے گھوڑے تیز رفتار، اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ گھوڑا اور یہ بیٹا اور یہ احمد، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی کے اندر جو ہے وہ ترتیب الٹ ہوتی ہے، اردو میں ترتیب الٹ ہوتی ہے۔ اب اردو میں جو ہے نا یہ احمد یہ مضاف الیہ ہے، یہ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی میں اس کو آپ نے بعد میں لے کر آنا ہے، اور یہ گھوڑے مضاف ہے نا، آپ یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کریں گے۔ افراسو، فرس کی جمع افراس، بیٹا، اس کے بعد آپ بیٹے کی طرف جائیں، افراسو ابنی، آگے ہے احمدہ، احمد کے بیٹے کے گھوڑے۔ اب یہ ذرا دیکھیں گے نا تو ترتیب الٹ ہو جائے گی اس میں جب آپ عربی میں آئیں گے، اور اس کے اوپر فتح اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری میں فتح آتا ہے۔ آگے دیکھیں تیز رفتار ہے، تیز رفتار کا مطلب ہوتا ہے فارحہ، تو ہم یہاں پہ لے آئیں گے فارحتن، تو یہ مونس اس لیے لے کر آئیں کیونکہ یہاں پہ افراس یہ غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے واحد مونس استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں، عثمان تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں آیا، ابھی دیکھیں آنا اس کا مطلب ہوتا ہے جاء یجیء، عطایاتی بھی آپ کر سکتے ہیں، جاء عثمان، آگے نا سوار ہو کر، تو یہ ہوگا راکبن، جاء عثمان راکبن، کس پر سوار ہو کر ہے؟ تیز اونٹنی پر، اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں ناکا، علن ناکا، اور تیز رفتار اس کا ہوتا ہے فارحہ، علن ناکۃ الفارحۃ، کس میں ہے؟ مکے میں ہے، فی مکہ تا، یہ اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ آگے چلیں، 2 دربان امیر کے باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اب یہاں پہ بھی وہی والی ترتیب ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا امیر کے باغ کے دروازے، تو کے آ رہا ہے نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو ترجمہ آپ نے جب آپ نے اس کا کرنا ہے نا تو آپ نے دروازے سے آپ نے شروع کرنا ہے ترجمہ، پہلے آپ 2 دربان کا کریں، 2 دربان کا ترجمہ ہوگا بوابانی، بواب کہتے ہیں دربان کو، اسی کی تسنیہ ہے بوابان۔ آگے ہے کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کا کیا ہوگا؟ قائمانی، علی دروازے کا کریں، علی بابی باغ، باغ کریں گے بستان، بستان الامیری۔ اب ذرا دیکھیں 2 دربان کھڑے ہیں امیر کے باغ کے دروازے پر۔ آگے دیکھیں شہروں کے بازاروں کی دکانیں خوب آراستہ، یہاں پہ بھی دیکھیں سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، تو اب یہاں سے شروع کریں، دکان اس کی جمع آتی ہے عربی میں دکاکین، دکاکینو، آگے ہے بازار، بازار سوق ہوتا ہے بازار کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسواق، دکاکینو اسواق، اور شہر میں آپ کو بتا چکا اس کی جمع کیا آتی ہے مدن، اسواق المدنی۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ شہروں کے بازاروں کی دکانیں۔ آگے ہے آراستہ، آراستہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مزینہ، تو اس میں ہم لے کر آئیں گے مزینتن، واحد مونس لے کر آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے غیر ذوی العقول کی جمع ہے مزینتن، اور آگے نا خوب، خوب کو عربی میں کہتے ہیں جدہ، مزینتن جدن، اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ آگے دیکھیں کیا انصاف پسند قاضی کچہری میں ہے، کیا اس کے لیے آ جائے گا حل، اور قاضی یہ قاضی ہی عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، القاضل عادل، انصاف پسند عادل، اور کچہری کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں دیوان کہتے ہیں، اور میں کا آئے گا فی دیوانی، سوالیہ نشان آ جائے گا، کیا انصاف پسند قاضی فی دیوان یعنی کچہری میں ہے،
تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اردو کے جو جملے ہیں ان کا آپ نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، وہی والی ساری صورتیں ذہن میں رکھ کے جو آپ نے 10ویں سبق کے اندر پڑھ لی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا 10واں سبق ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 11واں سبق شروع کریں گے۔